رکے نہیں اس کے لیے، رک گئے اعتکاف ٹوٹے گا. تو اور بھی کچھ ہدایات دینی ہے انشاءاللہ، وہ میں بتاؤں گا. آج ہم نے 22واں پارہ پڑھا ہے، اس میں سورہ احزاب ختم کی ہے، سورہ فاطر اور سورہ سبا بھی ہم نے ختم کی ہے. سورہ احزاب میں کل جو تلاوت ہم نے کی تھی اس میں تو غزوہ احزاب کا تذکرہ تھا، وہ میں پہلے کسی بیان میں قریب میں کر چکا ہوں. آج ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ازواج سے خطاب کیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول. آج جو ہے نا انبیاء کے واقعات تو ہیں نہیں آج صرف احکام ہیں، تو میں ون بائی ون جو اللہ میاں نے ہمیں آرڈرز دیے ہیں وہ میں بیان کروں گا، اور اس میں کسی کا اختلاف، گرین چینل وائٹ چینل، کوئی اختلاف نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا؟ فلا تخضعن بالقول. حکم دیا عورتوں کو کہ جب کسی غیر مرد سے بات کریں تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. آج ہمارے ہاں جب کوئی خاتون شوہر سے بات کرتی ہیں، آدمی کہتا ہے بھائی نہ ہی بات کرتی تو اچھا تھا، چپ ہی رہتی تو اچھا تھا. لیکن یہی جب کسی غیر مرد سے بات کرتی ہیں تو اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو دیکھو سیکولر لوگوں کے اصول دنیا میں رہنے کے کچھ اور ہیں. آپ ہمارے ہاں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے انگلش سیکھنی ہے کہ اردو. ہم نے آگے جو سسٹم ہے سارا ہمارا انگلش میں چلے گا یا اردو میں. تو نہ اردو کے رہے ہیں نہ انگلش کے رہے ہیں. جاپانیوں نے فیصلہ کرنا تھا جیپنیز میں سب کچھ ہوگا، فرانسیسیوں نے فیصلہ کر لیا تھا فرینچ میں ہوگا سب کچھ، وہ کہیں نہ کہیں نکل گئے. انڈیا نے فیصلہ کر لیا انگلش میں ہوگا تو وہ بھی نکل گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری زبان ہے کون سی، نہ ادھر کے رہے ہم نہ ادھر کے رہے. کسی نے کہا کہ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ مقامی زبان پنجابی گھر میں جو بولی جا رہی ہے یا پشتو بولی جا رہی ہے، اسکول میں اردو، سرکاری زبان انگلش، مذہب کی زبان عربی، اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ کس میں ہوگا؟ عربی میں ہوگا. خیر وہ تو اللہ سکھا دے گا آپ کو. تو گھر میں الگ زبان بولی جا رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ الگ زبان بولی جا رہی ہے، دفتری زبان الگ ہے، عدالتی زبان الگ ہے، اور اسکولوں کی زبان الگ ہے. پھر اسکولوں میں میٹرک تک الگ ہے، پھر یونیورسٹیوں میں الگ ہے، تو بڑا ہی غرق ہو گیا. خیر تو ہمیں بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، یا ہم نے گوروں سے قوانین لینے ہیں. ان کے ہاں وہ براڈ مائنڈیڈ ہیں، ان کے ہاں جتنا عورت کسی غیر مرد سے لچک کے بات کرے گی نا، اسٹائل میں بات کرے گی، یہ اس کے ایٹیٹیوڈ سمجھے جاتا ہے کہ یار سبحان اللہ، اس کو بولتے ہیں اسٹائل، بالکل ایئر ہوسٹس والا حساب کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم عورتوں کو کیا دیا؟ نبی کی بیویوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن اس پر اجماع ہے کہ اصل میں ساری دنیا کی ساری عورتوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ان کے واسطے سے. تو فلا تخضعن بالقول، اللہ کہتے ہیں عورت کسی غیر مرد سے جب بات کرے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے، فری ہونے کی کوشش نہ کرے، ایسا اسٹائل اختیار نہ کرے کہ مرد اس کی طرف کھنچے. جبکہ ہمارے ہاں جان کر ایسا اسٹائل اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آدمی اس کی طرف کھنچتا چلا جائے. پہلا حکم اللہ نے یہ دیا، فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. بات بھی معروف بات کریں. معروف بات کا کیا مطلب؟ کوئی ضروری بات کسی سے جب کرنا پڑ جائے کسی غیر مرد سے تو بات بھی کیا ہو؟ معروف. معروف کا مطلب بھلی بات ہو، ٹو دا پوائنٹ بات ہو، بات میں غیر ضروری طول بھی نہ دیا جائے،
اس نے آپ سے جو پوچھا ہے, کوئی ضروری بات پوچھی ہے, تو ٹو دا پوائنٹ بات اس کو بتا دی جائے. تو معروف کی فہرست یعنی مفہوم بہت وسیع ہے. کوئی بھی ایسی بات کرنا جو شریعت کے خلاف ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. تیسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ پہلا حکم سمجھ میں آ گیا نا, نرم لہجے میں بات نہیں کرنی. دوسرا حکم بات بھی ٹو دا پوائنٹ کرنی ہے, کوئی فحش بات نہیں کرنی, غلط بات نہیں کرنی. جو کوئی ضروری بات, کبھی بعض دفعہ بات کرنی پڑ بھی جاتی ہے نا غیر مرض سے, ضروری بات کرنی ہے. تیسری بات, وقرن فی بیوتکن, اپنے گھروں میں قرار پکڑو. یہ بھی اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جو پہلے ساری دنیا میں تھا, گوروں نے آ کے اس کو کیا کر دیا, چینج. جب انگریزوں نے مذہب سے بغاوت کی ہے نا, اچھا بغاوت بھی پتہ ہے کیوں کی ہے؟ آج سے 500-600 سال پہلے تک انگریز آتے تھے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے, اندلس جایا کرتے تھے. جب یہ ہماری یونیورسٹیوں پڑھنے کے لیے آتے تو ہمارے مذہبی اسکالرس کو دیکھتے کہ یار یہ تو بڑے ایجوکیٹڈ ہیں, یہ مذہب بھی جانتے ہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی بھی جانتے ہیں, ان کی یونیورسٹیوں میں قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے, حدیث بھی پڑھائی جا رہی ہے, فقہ بھی پڑھایا جا رہا ہے, فلکیات بھی انہی کی یونیورسٹیوں میں, میڈیکل سائنس بھی انہی کی یونیورسٹیوں میں. ان کے ہاں تو مذہب اور سائنس میں کوئی فرق ہے ہی نہیں, اور یہ دنا دن ترقی پہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہوتا تھا, یہ گوروں کا اعتراف ہے خود. جب یہ اپنی سوسائٹی میں جاتے تو اپنے پادریوں کو دیکھتے کہ یار وہ ایک الگ ہی دنیا میں لے کے جا رہے ہیں. بالکل وہی حساب جو آج فنڈامنٹلسٹ مولاناؤں کا ہے, وہ کس کا تھا؟ پادریوں کا تھا. پادری ایسی بات کرتے جو بالکل یعنی ان کا تھا ہی نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی سے کوئی لین دین, اور مذہب بھی ان کا مسخ شدہ تھا. جو عیسائیت کا تو بیڑا غرق ہو گیا تھا نا, مذہب کی جو اوریجنل تعلیمات تھیں ان کا ستیہ ناس ہو گیا تھا. پھر وہ پادریوں کی اپنی چودراہٹیں, مذہب کی اجارہ داری. پادریوں نے سمجھایا ہوا تھا کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمارے پاس آ کے معافی مانگے گا, پیسے ویسے دے گا تو گناہ معاف ہوگا, ادروائز ڈائریکٹ اللہ سے نہیں. ہم کو وسیلہ بناؤ گے تو سارا سیٹ اپ چلے گا, ڈائریکٹ اللہ واللہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کی سوچ تھی. تو پیچھے کو دھکیل رہے تھے وہ لوگ دنیا کو رہبانیت کی طرف. دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ تھا دنیا چھوڑ دو. تو وہاں سے ان کے ہاں مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہماری سوسائٹی میں جب تک مذہب ہے ہم اس وقت تک ترقی بولو نہیں کر سکتے. ان کو نکالنا پڑے گا سوسائٹی سے, پادریوں کو. وہی حساب جو آج بہت سارے مولاناؤں کا ہو گیا ہے نا, فنڈامنٹلسٹ بنے ہوئے ہیں, بالکل ایک الگ ہی دنیا میں بند گلی میں لوگوں کو دھکیل رہے ہیں. لیکن مسلمانوں میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت گمراہی پہ جمع ہوگی نہیں, تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عیسائیت کا تو بیڑا غرق کر دیا پادریوں نے, سارے ہی خراب ہو گئے. لیکن اس امت میں چونکہ نبی آخری نبی ہیں, عیسائیوں کے بعد تو نبی نے آنا تھا نا, اس امت میں نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے, تو اس لیے یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں اگر 2 نمبر مولوی ہوں گے تو 1 نمبر بھی اسی امت میں ہوں گے, 2 نمبر علماء ہوں گے تو 1 نمبر بھی ہوں گے. پوری امت گمراہ نہیں ہوگی, اور مذہب مسخ نہیں ہو سکتا, امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو برائیاں پچھلی امتوں میں ہوئی ہیں جزوی طور پر اس امت میں بھی وہ برائیاں آئیں گی, جزوی طور پر آئیں گی, کلی طور پر نہیں آ سکتی کہ پوری امت سارے علماء ہی خراب ہو جائیں. تو یورپ میں پھر وہاں سے مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو کہ یار یہ مذہب ہے جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتا. کیونکہ اب وہ ایسا تو نہیں ہوتا نا پوری قوم اسلام قبول کر لیتی, وہ تو اپنے باپ داداؤں کے دین اور مذہب سے تو لوگوں کو محبت ہوتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا بھائی, انہوں نے, اور پھر مسلمان بھی تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب آپ کو پتا ہے ری ایکشن ہوتا ہے نا, تو نیوٹن کا قانون آپ نے پڑھا ہوگا, ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. جتنا پاورفل ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی پاورفل ہوگا. یہ قانون تو پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے, نہیں بھی پڑھا ہوا ہو تو ویسے ہی مشاہدے کی چیز ہے. ایک تھپڑ کسی کو لگاؤ تو سامنے والا بھی اسی سٹائل سے لگائے گا, وہ نہیں لگائے گا اس کا ابا لگا دے گا آ کے. اس قانون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھپڑ لگاؤ, اس قانون کا اصل مطلب ہے جب تھپڑ آپ کے اس کے لگے گا نا, تو آپ کے چانٹے پہ بھی, یعنی جتنی زور سے اس کے منہ پہ آپ
تماچا لگائیں گے تو آپ کے تماچے پہ اس کا منہ بھی اتنی زور سے لگے گا. یہ مطلب ہے نیوٹن کے قانون کا, سمجھ. کیونکہ ہمارے ٹیچر ہمیں بتاتے تھے, جب ریوائز کرتے تھے نا, کہ تم ایک تھپڑ لگاؤ گے تو دوسرا بھی لگائے گا, تو ہمیں خیال ہوتا تھا بہت دفعہ نہیں بھی لگاتا, وہ ڈر جاتا ہے وہ, یا ایک تھپڑ اتنا زور سے لگا ہوتا ہے کہ وہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. تو پھر قانون میں یہ چینجنگ کرنی چاہیے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, بشرطے کہ ایکشن اتنا زور سے نہ ہو کہ سامنے والا ری ایکشن کے قابل ہی نہ رہے. پھر قانون میں یہ چینجنگ کرنی پڑتی. تو وہ بعد میں ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ ایکشن کا ری ایکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بھی تھپڑ لگائے گا. ایکشن کا ری ایکشن, آپ نے جتنی زور سے اس کے تھپڑ لگایا اس کا منہ بھی اتنی ہی زور سے آپ کے تھپڑ پہ لگے گا. باقی آپ کو کم تکلیف اس لیے ہوگی کہ آپ کا ہاتھ ہے اور اس کا کیا ہے, منہ ہے, مگر ری ایکشن ویسا ہی ہوا ہے. خیر, تو گوروں میں نا ری ایکشن ہوا. ری ایکشن کیا ہوا بھائی, مذہب سے بغاوت کرو. تو انہوں نے پھر بالکل یو ٹرن لیا ہے, اتنا خطرناک یو ٹرن لیا کہ مذہب کی جو صحیح باتیں تھیں, تحریف شدہ مذہب تھا نا عیسائیت, بھائی کچھ باتیں غلط ہیں, کچھ تحریف ہو گئی, کچھ باتیں کیا ہیں صحیح بھی تو تھیں. وہ صحیح غلط کا فرق کیے بغیر پورا مذہب ہی اپنی سوسائٹی سے اکھاڑ کے باہر پھینک دیا. مذہب کہتا تھا عورت پردہ کرے, انہوں نے کہا عورت پردہ نہیں کرے گی. مذہب کہتا تھا زنا حرام, انہوں نے کہا زنا کیا ہے, لیگل ہے. مذہب کہتا ہے شراب حرام, عیسائیت میں یہ چیزیں تو صحیح تھی نا بالکل, یہ غلط چیزیں تھوڑی تھیں, یہ تو نیچر کو اپیل کرتی ہیں. تبھی ہم دنیا سے کہتے ہیں بھائی یہ ایتھیزم سے بہتر پھر بھی عیسائیت ہے, اسلام پہ نہیں بھی آتے نا تو کم از کم عیسائیت اس سے بہرحال بہتر ہے. تو مذہب پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اکھاڑ کے بالکل باہر پھینک دیا. اس کے بعد ان کی سوسائٹی میں اخلاقی برائیاں پیدا ہونا شروع ہوئی, کیونکہ جب آخرت کو نکال دیا, اللہ کو نکال دیا اپنی سوسائٹی, اللہ رہ گیا لیکن نام کا, تو لوگوں میں اخلاقی جرائم بڑھ گئے, 2 نمبریاں بڑھ گئیں. پھر انہوں نے کیا کیا, ان 2 نمبریوں سے روکنے کے لیے ورک شاپس وغیرہ کرانا شروع کی. مینرز ہوتے ہیں ایکچولی کر کے نا, ٹوپی ڈرامہ, وہ اب تک گوروں میں چل رہا ہے. کامیاب سکسیس کی جو ہے نا 7 علامتیں, 14 علامتیں, 4.25 علامتیں, 6.25 علامتیں, یہ ان کی ورک شاپ وغیرہ کے ذریعے اتنے مینرز پیدا کرنے کی کوشش کی جس سے ان کے ملک چل جائیں. بس اس سے زیادہ مینرز کی کوشش انہوں نے بولو نہیں کی. ابا کے لیے مینر کی ضرورت ہی نہیں ہے ملک اسٹیٹ کو چلانے کے لیے, تو ابا کے کوئی حقوق اس سوسائٹی نے نہیں دیے. ابے سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ کام آئیں گی باتیں. ماں کے حقوق آپ ادا کریں یا نہ کریں, اسٹیٹ کو اس سے کوئی فائدہ یا نقصان ہے نہیں ہے. تو اماں کے حقوق پر کوئی ورکشاپ ہوئی نہیں, سمجھ رہے ہو. اسی طرح بیوی کے حقوق, میاں کے حقوق جو مذہب دیتا ہے, سب بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. بس اتنے حقوق کے اسٹیٹ اسٹرانگ رہے, اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا, دولت مند لوگ ہیں, ان کو نقصان نہ ہو. ان کا جو مزدور ہے نا, ان کی فیکٹریوں میں گدھے کی طرح کام کرے, اپنے مالک سے وفا کرے, 2 نمبر ہی نہ کرے, اس حد تک. ورنہ دنیا میں ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں. آج پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کو غربت نظر آئے گی نا, جن ملکوں میں سب سے زیادہ دولت ہے نا, انہی ملکوں میں غربت سب سے زیادہ ہے. جن ملکوں میں سب سے زیادہ گولڈ نکلتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ غریب بولو, وہ کنٹریز ہیں جہاں جو ان کے غلام نہیں ہیں. تو غلام بن گئے وہ ٹھیک ہیں. پھر ڈائمنڈ جہاں سے نکلتا ہے نا, میرے تو ڈائمنڈ کے جو ارب پتی تاجر ہیں نا, میرے دوست ہیں, میری خبریں جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی نہیں ہوتی, یوں سمجھ لو کہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں. جو ڈائمنڈ کے بڑے بڑے تاجر ہیں وہ بتاتے ہیں ہم ڈائمنڈ لینے جاتے کیسے ہیں, دھوتی بنیان میں جاتے ہیں, چڈی بنیان میں, ایسے لگیں دیکھنے سے غریب, کیونکہ ان ملکوں میں بدامنی اتنی قائم کی ہوئی ہے نا جہاں سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے, بڑی طاقتوں نے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہاں بدامنی نہیں ہوئی تو ان کے وسائل پر یہی لوگ قبضہ کر لیں گے, یہ ملک والے امیر ہو جائیں گے. تو جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو مینرز پہ ورک شاپ کرواتی ہیں, ایکچولی ایٹیٹیوڈ ہونے چاہیے, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, یہ ٹوپی ڈرامے کے نام پہ جو انہوں نے بدماشیاں کی ہوئی ہیں, یہ سب سے بڑے بدماش ہیں. غریب ملکوں کا خون سرن سے کیا کر رہے ہیں, چوس رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو یہ میں نے ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ہمیں سکھانے کی کوشش نہ کی. جو آپ کو کہا کرے نا میں نے جو اپنے باپ کو کمبخت تو گھر میں رکھ کے پال نہیں سکتا, اس کے لیے بڑھاپے میں تو نے اولڈ ہاؤس رکھا ہوا ہے, اس سے ہم مینرز بالکل بھی بولو نہیں سیکھیں گے. ہمیں نہیں, ہمارا وہ غریب اچھا ہے جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ بات ختم کرتا ہے, لیکن اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. سمجھتے ہو؟ مینرز کی ہو گئی ایسی کی تیسی. آگے چلتے ہیں.
اب یہ میری بھی اپنی کچھ سن لیا کرو نا. میں تو جب تک قرآنی آیات کو سوسائٹی پر منطبق نہیں کروں گا, اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوگا, تو بھائی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. گوروں نے کیا کیا, یو ٹرن لیا, لیکن کچھ چیزیں مذہب کی وجہ سے ان میں پھر بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی. وہ چاہ رہے تھے نکالنا, لیکن ان کی خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جیسے بہن سے شادی ہے, یہ تو حرام ہے نا. رشیا میں تو جو انقلاب آیا نا, انہوں نے تو یہ بھی لیگل کر دیا, اللہ معاف فرمائے, تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, اس کو بھی لیگل کر دیا. بھائی اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سب جائز ہے, گدے گھوڑوں کی طرح زندگی گزارو. لیکن یورپ بہرحال عیسائیت پہ رہا تھا, امریکہ انگریز عیسائیت پہ رہے تھے, وہ اب تک اس کو حلال نہیں کر سکے. 1990 تک امریکہ نے ہومو سیکچولیٹی کو ایک ذہنی بیماری قرار دیا ہوا تھا, کیونکہ ان میں عیسائیت کے اثرات تھے نا. بھائی باپ دادا کا جو دین چلا آتا ہے, کچھ نہ کچھ تو اثر باقی رہتا ہے نا, ایک دم سے اتنے آزاد تھوڑی ہو جائیں گے. 1990 کے بعد جا کے اس کو بھی کیا کر دیا, لیگل. بالکل ہی گدے گھوڑے, جو کام گدے گھوڑے نہیں کرتے, ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے کہ تمہاری وسیم سے شادی ہو جائے, غفار سے بھی شادی کر سکتے ہو. ابا اگر کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ غفار میری بہو ہے, یہ میرا داماد ہے, تو اس کنفیوژن سے, کیونکہ ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو ایسی کنفیوژن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. کل ایک بندے کا فون آیا, کہنے لگا مفتی صاحب میرا دوست وسیم ہے, مجھے کہہ رہا ہے مفتی صاحب کو بولو خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. کل کی بات ہے. تو میں نے توبہ کیا, آئندہ میں وسیم کا نام, اصل میں کیریکٹر ہے نا یہ, وسیم سے وہ وسیم تھوڑی مراد ہے, یہ تو کیریکٹر ہیں, کردار ہیں. غفار, وسیم, ستار, فرزند, یہ سب نام ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, تو وہ والے میرے مراد نہیں ہے. تو اب میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, ہماری جو یوتھ گوروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, دیکھو وہ مذہب سے بغاوت کی انہوں نے, اور بغاوت کی وجہ کیا تھی؟ وہاں مذہب تھا تحریف شدہ. آپ کا مذہب تحریف شدہ نہیں ہے. اس مذہب ہی سے آپ کو موٹیویشن ملے گی, ترقی کرو گے تو اسی مذہب میں رہ کے زیادہ اچھی ترقی کرو گے. اور آج جو مسلمان ترقی نہیں کر رہا, وہ مولویوں کی وجہ سے نہیں, وہ آپ کے یونیورسٹیوں کے پروفیسر, آپ کے حکمران, آپ کے جو سیکولر حکمران ہیں, ان کی وجہ سے نہیں کر رہا. ان میں کون سا حاکم ہے جو مدرسے سے فارغ ہے؟ جتنے بھی آئے ہیں سارے کہاں سے فارغ ہیں؟ یونیورسٹیوں سے. اب جامعۃ الرشید نے سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے, سسٹم کی بات نہیں کر رہا, سسٹم اپنے ہاتھ میں لیا ہے. دیکھو کیسا بہترین رزلٹ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب جب سسٹم یونیورسٹیاں بنا رہا ہے, جامعۃ الرشید کوشش کر رہا ہے کہ بھئی دین دنیا تعلیم کو ایک چھت کے نیچے دیا جائے, آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ کام پہلے اگر علماء کر لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے. تو ہمیں مذہب ہی سے میرے بھائی نجات ملے گی. اور میں ایک جملہ کہہ کے بس آگے چلتا ہوں کہ دیکھو, ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے. گورے میں کوئی خوبی ہے تو سسٹم کی وجہ سے ہے. ہمارے ہاں کوئی خرابی ہے تو سسٹم کی وجہ سے ہے, مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. اگر گوروں کا سسٹم, اگر ہمارے پاس مذہب بھی ختم کر دیا جائے نا, ہم سے بڑا درندہ اس کائنات میں پھر کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو جرائم سے یا تو مذہب روکتا ہے یا قانون روکتا ہے. خدا کی قسم ہمارے ملک میں قانون ہمیں مذہب جرائم سے نہیں روکتا. اگر روکتا تو کراچی میں روزانہ 10-15 بندے قتل ہو رہے ہوتے ڈاکوؤں کے ہاتھ. ایف آئی آر کٹتی ہے, کیا ہوتا ہے ان ڈاکوؤں, 4 دن کے بعد کیا ہو جاتے ہیں. ایسی اندھیر نگری اگر یورپ امریکہ میں ہوتی تو آپ دیکھتے وہ تو غزہ بنے ہوئے ہوتے, وہ تو متنازع کشمیر بنے ہوئے ہوتے. ایسی درندگی ہوتی وہاں پہ. تو وہاں انہوں نے قانون کی گرفت کیا رکھی ہوئی ہے, بہت مضبوط ہے, بہت مضبوط لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں لا قانونیت ہے. تو ہمارے ہاں جو خیر ہے وہ گورنمنٹ کی وجہ سے یا سسٹم کی وجہ سے بالکل بھی نہیں ہے. تھوڑی بہت جو خیر ہے وہ کس کی وجہ سے ہے, مذہب کی وجہ سے. اور ان کے ہاں جو خیر ہے وہ سسٹم کی وجہ سے, اور جو شر ہے وہ مذہب نہ ہونے کی وجہ سے. تو آپ کے پاس ایک خوبی تھی, مذہب. ہمارا سیکولر طبقہ کیا کر رہا ہے, اس مذہب کو بھی سوسائٹی سے نکال رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اپنے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو نا اولڈ ہاؤس میں نہیں, روڈوں پہ لا کے پھینکیں گے. کیونکہ آپ کے پاس تو ان کو پالنے کے لیے اولڈ ہاؤس بھی نہیں ہے. اگر اولڈ ہاؤس بنا بھی دیے نا, رشوتیں چل رہی ہوں گی اولڈ ہاؤس میں, کون تمہارے بوڑھے باپ کی کیئر کرے گا وہاں پہ؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. گردے پھیپڑے بک رہے ہوں گے وہاں پہ بوڑھوں کے. تو اس لیے سیکولر طبقہ جو ہے نا ہمارا, جو بار بار مذہب مذہب,
ابے تھوڑی سی خیر بچ گئی ہے کس کی وجہ سے؟ کچھ لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، مولاناؤں سے ابا اماں کے، میاں بیوی کے حقوق چوری کی مخالفت اور کچھ دیانتداری کی باتیں سن لیتے ہیں، یہ بھی ختم ہو گئی تو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تھوڑا بہت جو عورتوں کی عزتیں بچی ہوئی ہیں یہاں پہ، یہ قانون کی وجہ سے بالکل بھی نہیں بچی، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کچھ بھی کر لو، پیسوں سے چلتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی لوگ عورت کی کو عزت دیتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے دیتے ہیں بھائی؟ اللہ کا خوف ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کام نہ کریں جو گوروں نے کیا ہے کہ بھائی سائنس ٹیکنالوجی جب تک مذہب رہے گا ترقی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یوٹیوب پہ نا بہت سے لوگ اس طرح کی کلپ بنا رہے ہیں، گورے نے مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکالا، دیکھو چرچوں تک محدود کر دیا اس نے، دیکھو کہاں تک پہنچ گیا۔ او بھائی جان، وہ ہم مذہب کو اگر نکالیں گے نا تو وہاں تک نہیں پہنچیں گے، جہاں تک ہے اس سے بھی نیچے دھکیل جائیں۔ اور انہوں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تحریف شدہ مذہب تھا۔ ہمارا دین تحریف شدہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے اور اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، اور یہ فطرت کو اپیل کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام قبول کرنے والوں میں گوروں کا ریشو سب سے زیادہ ہے، جو پڑھتے ہیں نا وہ، اور ایجوکیٹڈ لوگوں کا ریشو زیادہ ہے، سمجھتے ہو؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ تمہیز ضروری تھی ورنہ یہ کھوپڑی میں یہ باتیں آتی نہیں جو آگے بتائی جا رہی ہیں، ایک دم جو ہے نا وہ فوراً دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ میاں نے عورت کو تیسرا حکم دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تیسرا حکم کیا؟ گھروں میں قرار پکڑو۔ انگریز نے یہ کام بھی کیا تھا، پہلے ان کی عورتیں گھروں میں رہتی تھیں، انہوں نے کہا تو پادریوں نے کہا گھروں میں رہنا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، تورات انجیل کی تعلیمات ہیں، ہم نے اس کے اگینسٹ چلنے، خواتین کو کہاں نکالنا ہے؟ گھروں سے باہر، سب جاب کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تھوڑی بہت ترقی تو ہو گئی میرے بھائی، فیملی سسٹم کی ایسی کی بولو تیسی، بیڑا منہ سے بول لیں، بیڑا کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، آپ سارا سسٹم کی ایسی کی وہی ہو گیا جو ہمارے الیکشن میں ہوا تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی حیران ہے کہ یار یہ نہ کھل کے بولتا ہے کہ ہم اس کو پکڑے، عجیب طریقے اسٹائل سے، تو ہم سیف سائڈ بھی رکھتے ہیں نا اپنے لیے۔ آپ کو کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ ہمیں پکڑ لیں گے تو کون سا ہمیں کوئی بچانے آئے گا؟ ہم کیوں ان سیاست دانوں کے فیور میں اتنا آگے جائیں؟ یہ خود کون سا اپنے آپ کو اتنا فیور کرتے ہیں؟ جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی سسٹم کا حصہ بن کے ہی آگے آتے ہیں۔ پورا ملک ہی اسی سسٹم کے تحت ہی چل رہا ہے، یا تو یہ ہوتے ہیں نا حق پرست۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عورت گھر کے لیے پیدا ہوئی ہے، گھر سے باہر کے لیے پیدا نہیں۔ مجبوری میں جاب کر رہی ہے ایک الگ بات ہے، سوسائٹی میں اس چیز کو پروموٹ کرو کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں گھروں میں رہتی ہیں، ہمارے ہاں کھلانے پلانے کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پر ہے۔ یہ ہلکا حکم نہیں ہے شریعت کا، یہ بہت بڑا حکم ہے، خاندانی نظام کو بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی کسی نے بتایا، میں نے خود نہیں دیکھا وہ کلپ، مجھے کل کسی بندے نے بتایا، اب بندے کی جو خبر ہوتی ہے اس میں بتانے میں اوپر نیچے کچھ ہو سکتا ہے، بتایا کہ جی وہ کوئی اسکالر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس کسی خاتون کی کال آئی کہ ایکچولی میں جاب کرتی ہوں، اسی طرح آئی ہوگی، میں نے تو نہیں سنی، تو میں جاب کرتی ہوں تو ایکچولی جو ہے نا وہ مجھے اپنے ایک بندہ پسند آ گیا ہے، تو میں اپنے ہسبینڈ سے خلا لے کے اگر اس سے شادی کر لوں تو کیسا رہے گا؟ تو اسکالر نے جواب دیا، منافقات اور جو حدیثیں آتی ہیں نا وغیرہ وغیرہ، مجھے خیال ہو رہا تھا میں بیٹھا ہوتا یہاں پہ تو میں اس سے کہتا آپ اپنے ہسبینڈ کو فون دیں، میں کہتا تجھے شرم نہیں آتی یار؟ یہ تو ہوگا، یہ تو جب آپ نے اپنی بیگم کو بغیر ضرورت کے بھیج دیا۔ اچھا، لوگ بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں، ایکچولی ہمیں ٹرسٹ ہے، ہم ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ یار تم ایسا ٹرسٹ کسی پہ بھی کر لیا کرو، 1 کروڑ روپے دے دو اس کو، ٹرسٹ کرو اس کے اوپر۔ یہ ڈائلاگ ہیں، ٹھیک ہے ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ، اعتماد ہے، لیکن کیا انسان کے بارے میں کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ جیسا آج ہے کل بھی ویسا ہی ہوگا؟ 100% گارنٹی ہو سکتی ہے؟ کتنے کیسز میرے پاس آئے ہیں، محبت میں بیوی کے نام 1 کروڑ کا گھر کر دیا، بیگم کہہ رہی تھی مجھے 1 کروڑ کا گھر دے دیں، اس نے کہا نہیں بیگم، کیوں، کیا مجھ پہ آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ بیگم کے ڈائلاگ، میں لے کے بھاگ جاؤں گی؟ اس نے کہا نہیں میں تو ٹرسٹ کرتا ہوں، تو پھر دے دیں۔ اس نے کہا کہ چلو ہم دونوں تو ایک ہی ہیں، ہم الگ الگ نہیں ہیں، یہ میاں
سوری یہ بیوی اور میں میاں دونوں ایک. یہ لو. بہت سی خواتین وفا کرتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ساری ایک جیسی ہوتی ہیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب شوہر نے بڑا دل کیا, اس کے ساتھ وفا کی, رہ رہی ہیں اس کے ساتھ. لیکن بعض ایسی بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, بیگم صاحبہ کے جب کاغذات نام ہو گئے, پھر بیگم نے میاں کو سرنج سے نچوڑنا شروع کیا, روزانہ سرنج سے خون نکال رہی ہیں اس کا مختلف طریقوں سے نا, ٹارچر کر کے, ذہنی اذیت دے کے. اب اور ریٹائر ہو گیا تو اب تو کمانے کے قابل بھی نہیں ہے, اب بات بات کے دھمکی تمیز سے چلو ورنہ یہ گھر سے نکال دوں گی. پھر وہ آتے ہیں میرے پاس روتا ہوا بڈھا بیچارہ, کہتا ہے مفتی صاحب میں نے گھر بنایا, بیگم کے نام کیا, کماتا تھا تو میری گھر میں عزت تھی, اب ریٹائر ہو گیا تو میری گھر میں کوئی عزت نہیں ہے, بات بات کے دھمکی کہ نکال دیں گے نکال دیں گے. میں نے کہا کچھ تو رکھتے اپنے پاس. کہہ رہی بیگم نے کہا تھا کہ کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, تو میں نے کہا آپ بیگم سے کہتے بیگم تم اپنا سارا سونا مجھے دے دو. پھر وہ کہتی کہ کیوں, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. پھر کہتے اپنے بھائی سے بولو وہ جو بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ہے میرے نام کر دو. وہ بھائی کہتا ہے کیوں بھائی, کیا مجھ پہ ٹرسٹ نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی یار, ٹرسٹ فضول بات بالکل. بہرحال بعض میاں بیوی کو واقعی ایسا اعتماد ہوتا ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پہلے سے 100% یقین نہیں ہوتا. تو اب وہ کیس آیا کہ جی وہ مجھے پسند ہے, تو بھائی آج آپ کو اعتماد ہے, کل آپ میں کوئی عیب پیدا ہو گیا, باہر بہت چیل کوے بیٹھے ہوئے ہیں پاک دامن عورتوں کو اچکنے کے لیے. اور میں ایسی خواتین سے کہتا ہوں تمہیں جو دفتر میں مرد تم پہ ڈورے ڈال رہا ہے نا, وہ بے غیرت کبھی بھی وفا نہیں کرے گا تمہارے ساتھ, اور اگر وفا کی تو تم سے بڑا بے غیرت ہے پھر وہ, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک بے غیرت اپنے شوہر سے وفا نہیں کر رہی تو وہ میرے ساتھ کیسے وفا کرے گی. بتاؤ اس کو یقین آئے گا کہ ایک عورت ایسی ہے جس کے شوہر نے براڈ مائنڈڈ بن کے اس کو اجازت دی, اس پہ اعتماد کر کے, وہ اپنے شوہر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا کے کسی اور, وہ وسیم کے علاوہ کسی اور سے چکر چلا رہی ہے, وسیم سے نہیں چلا رہی. وسیم کا فون آیا تھا نا کل کہ یار مجھے میری جان چھوڑ دو, وسیم کے علاوہ کسی اور آدمی سے چکر چلا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ وہ والا جو آدمی ہے وہ آج اس میں ڈورے ڈال رہا ہے اور کہہ رہے ایکچولی کر کے, کیا اس کے دل میں یہ کھٹکا نہیں لگا رہے گا کہ یار آج میری آمدن اچھی ہے تو یہ ادھر سے گھوم کے ادھر آ گئی, کل کوئی اور نظر آئے گا تو یہاں سے موو کر کے وہاں چلی جائے گی. تو میرے بھائی یہ سوسائٹی ہماری تباہ ہو رہی ہے. عورت کو کہاں رکھو, بولو گھر میں عورتوں کو بتا دو دیکھو ہمارے ہاں مرد کماتے ہیں عورتیں کھاتی ہیں. میں اپنے رشتہ داروں کا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, بہت پرانا. ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, آئے ہوئے تھے گھر والوں سے کہ جو ہے نا وہ کوئی رشتہ داری تھی ہماری ان سے. تو جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا, بہنیں جو ہے وہ بھائی جو ہے بہن سے پیسے مانگتا ہے یا کوئی ہوتا ہے نا بعض دفعہ, تو وہ صاحب غیرت میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, بہنوں سے کھاتے نہیں ہیں. مجھے اس کا جملہ بڑا اچھا لگا. کوئی مجبوری ہو تو بھائی الگ بات ہے, بہن اگر مالدار ہے بھائی غریب ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو نچوڑ ہی دے بیچارے کو, اس پہ خرچ کریں. لیکن اصول اور ضابطہ کیا ہے, مردوں کا کام ہے بولو کھلانا. اور جس مرد کو عورت کی آمدن منہ کو ایک دفعہ لگ گئی نا, وہ قیامت تک کما نہیں سکتا. آپ سمجھ لو یہ بڑی بری منہ کو لگنے والی آمدن ہے. یہ وہ ایسا اپاہج ہو جائے گا نا, بہت مسئلہ ہو جائے گا اس کے لیے. تو اب خواتین کو جاب بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس سے میرے بھائی نقصان آخر میں کس کا ہوگا, خواتین کا نقصان ہوگا, نقصان عورت کا ہوگا. فلپائن میں یہی تو ہوا ہے, عورتوں نے کمانا شروع کیا کہ تمہارا رائٹ ہے تم کماؤ, تمہارا رائٹ ہے. ابے رائٹ تو تمہارا یہ ہے کہ تم کھاؤ, یہ کون سے لیبل لگا دیا آپ نے بھی, اس کا بھی حق ہے کمانا. کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا ذمہ داری ہوتی ہے, کھانا حق ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. حق کیا ہے کہ بھئی تمہارا بھی حق ہے کہ تم کھاؤ اپنے شوہر کی آمدن سے. اس کو کہہ دیا کہ تمہارا حق ہے کمانا. اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے شوہر کی آمدن پہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اس کو لیبل اچھا لگا دیا کہ تمہارا حق کیا ہے, کمانا. اسلام نے کہا کمانا حق نہیں ہوتا, کمانا تو ذمہ داری ہوتی ہے. کھانا کیا ہوتا ہے, حق ہے. ذمہ داری شوہر کی ہے کمانا.
تمہارا حق ہے, کمائے گا وہ مکھنچو اور کھائے گے کون, تم کھاؤ گی. تو سوسائٹی میں اس کو کیا کرو میرے بھائی, اس کو رواج دو. اور میں اپنی مثال چھو مارنے کے لیے نہیں دیتا, میرے حالات بہت اوپر نیچے بھی ہوتے رہے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کو کمانے کی اجازت نہیں دی. اسکول میں ٹیچنگ کر سکتی ہیں پردے دار عورتیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے, کمانے کے بہت سارے ذریعے ہمارے پاس بھی تھے. ہم نے کہا نہ, ہماری یہ پرمپرا ہے ہی نہیں. چائے میں پاپے ڈبو کے کھا لیں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں عورت کی آمدن آنا شروع. مجھے پتا تھا جس دن یہ ہوا اللہ کی مدد گئی, گھر سے برکت گئی. میں دیکھ رہا ہوں 2 2 3 3 4 4 لوگ مل کے کما رہے, برکت ہی نہیں. تو اس کو پروموٹ, یہ کون سا حکم ہو گیا میرے بھائی, تیسرا حکم, وقرن فی بیوتکن, شادی میں یہ بولا کرو بھائی ہمارے ہاں بیویاں کماتی نہیں ہیں, ہمیں ہاؤس وائف چاہیے. سمجھتے ہو, ابھی تو کم وقت الٹا ہو رہا ہے کہ ہمیں کمانے والی بہو چاہیے. ایسی ایسی بغیرت قسم کی ساسیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک لڑکی نے بتایا کہ میری شادی ہو رہی ہے, میری ساس کہہ رہی ہے کما کے لاؤ, تم کماؤ گی تو ہم اپنا گھر بنا سکیں گے. بیٹا دونوں میاں بیوی مل کے کماتے ہیں تو اپنا گھر بنتا ہے. تو میں نے کہا, وہ کہہ رہی ہے میرا نہیں دل کر رہا کمانے کا, میرے اندر عورت میں نہیں ہوتی اتنی صلاحیت, اور کماتی بھی کیا ہیں. ساری عورتیں کوئی 22ویں گریڈ کی آفیسر تھوڑی بن جاتی ہیں. ایئر ہوسٹس کی جاب دیکھو یار, آپ دیکھو جب پہلی دفعہ جہاز میں سفر ہوتا ہے نا تو جھولے ملتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. کھڑکی پہ بیٹھتا ہے آدمی, ونڈو پہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اوپر جا رہا ہوں نیچے آ رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو بھی خواتین دیکھ کے بڑی حسرت سے, یار آج ہم پہلی دفعہ جہاز میں اسلام آباد جا رہے ہیں, یہ کتنی خوش قسمت ہے. ڈیلی یہاں سے کراچی سے اسلام آباد, اسلام آباد سے کراچی, ہر وقت فضاؤں میں. 2 4 سفر جب انسان کے جہاز میں ہوتے ہیں نا, جہاز سے زیادہ ٹینشن والا کوئی سفر ہے نہیں. میں جب آسٹریلیا گیا نا, 13 گھنٹے کی فلائٹ, یوں بیٹھا ہوا ہوں, جہاز بھی بھرا ہوا تھا. واپسی پہ 15 گھنٹے کی فلائٹ, 15 گھنٹے تک کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, تمیز سے. ٹھیک ہے آدمی چل بھی لیتا ہے تھوڑا سا, کتنا چلے گا. ایئر ہوسٹس سارا دن ہواؤں میں. ابھی جب میں آ رہا تھا میں نے کہا یار مجھے سب سے زیادہ ترس کس پہ آتا ہے, ایئر ہوسٹس پہ آ رہا ہے. کس قدر ٹینشن والی جاب ہے یار, کس لوگوں کی خدمت کرنا, اور اتنی تمیز سے. ہوٹلوں میں اتنی تمیز سے نہیں ہوتی, ہوٹلوں میں یہ ہوتی ہے سر چائے لے آؤ, لا رہا ہوں. ابے تجھے بولا ہے لانا, تو کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے, آگے سے غصہ آئے گا جواب دے دے گا وہ, کیا خرید لیا ہے تو نے مجھے 5 روپے میں, جو ہر وقت میں تیرے سر پہ کھڑا رہا ہوں. ایئر ہوسٹس کو ایسی بدتمیزی کی اجازت نہیں. اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس نے ہمیشہ مسکرا کے بات کرنی. آپ 20 دفعہ بلائیں وہ 20 دفعہ آئے گی. کس قدر, وہ پھر جہاز میں یار ہوا میں رہنا اتنی دیر تک, ایک اسٹریس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. نہ کھڑکی سے باہر نکل سکتے ہیں, بس میں تو آدمی رکوا کے کہیں اتر جائے گا نا. 2 4 دفعہ تو ٹھیک ہے بھائی, جس کی زندگی ہواؤں میں گزر رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا تھا یار یہ عورت ایک شوہر کی خدمت گھر میں کرتی, ایک عدد ساس کی کرتی, اور اپنے بچوں کو پالتی, عزت بھی ملتی, بڑھاپا شاندار گزرتا. اس پہ یہ لبرل طبقہ کہتا ہے عورتوں کو غلام بنایا ہوا ہے. اور آج یہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو کافی پلا رہی ہے, چائے پلا رہی ہے, سرو کر رہی ہے. پیسہ تو آ رہا ہے اس کے پاس, حالانکہ پیسہ تو بھائی تو مالدار مرد سے شادی کر لیتی نا, پیسہ تو پھر بھی آ جاتا. لیکن بڑھاپا کیا ہے, اور تھوڑی سی اس کی ایج زیادہ ہوگی نا, ان کا حسن و جمال ذرا سا ختم ہو, ایئر ہوسٹس ہو گئی ریٹائر, سوائے پی آئی اے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے, پی آئی اے ہماری اپنی ہے. تو ذرا سا حسن و جمال میں تھوڑا سا فرق آیا نا, فوراً کیا کر دیا اس کو, ریٹائرڈ. تو بھائی اس ملیشیا کا بتاؤں آپ کو, میں ملیشیا گیا, کیا ہوا ہے, ہم ہوٹل میں گئے مچھلی کھانے کے لیے, ایک خاتون بنا رہی ہے مچھلی, اور واکر میں بچہ ہے, اس کو جھولے بھی دے رہی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یار, روزانہ 150 200 بندے کو یہ مچھلی کھلا کے, مچھلی پکا کے کھلاتی ہے, بچہ بھی پال رہی ہے. یہ ہے آزادی. اور ہماری عورتیں جو, اور ہمارے ہاں تو اور آپشن ہے نا, ایک دن ادھر ناشتہ کیا تو 3 دن تک ادھر ناشتے کا ناغا, ذمہ داری نہیں ہے. ایک گھر میں کپڑے استری ہو رہے ہیں تو دوسرے گھر میں نہیں ہو رہے, ظاہر ہے کام ڈیوائڈ ہو گیا نا. تو ہمارے ہاں جو ہماری سوسائٹی میں جو خواتین ہیں وہ اتنا کام ان کے ذمے نہیں ہوتا, پھر بھی شوہر کی آمدن کھا رہی ہیں, وہ کھانا چاہیے, ان کا حق ہے. ان کو کہہ دیا کہ یہ دقیانوسی ہے, یہ غلام ہے. تو میرے بھائی مغرب کے پاس
بڑے خوشنما نعرے ہیں، لیکن حقیقت میں عزت اسلام میں ہے عورت کی، اسلام سے باہر عزت نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے یہ بھی اسلام کا تیسرا حکم یاد رکھو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اللہ نے مردوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ گھروں میں قرار پکڑو، عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں قرار. اس آیت سے پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کا اصل کام، اس کا اصل وظیفہ گھر کو سنبھالنا ہے. مسلم سوسائٹی میں ہر عورت ہاؤس وائف ہوتی ہے. کسی ضرورت سے، جیسے اب گائنی کی تو لیڈی ڈاکٹر ہی ہوں گی نا، جہاں ضرورت ہو تو ضرورت کی حد تک مستثنا ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ گھر داری. تو نکاح کرنے سے پہلے کیا دیکھنا ہے بھائی؟ گھر داری چاہیے ہمیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم کیا دیا؟ چوتھا حکم یہ دیا جو مرد اور عورتوں سب کے لیے. وہ حکم یہ دیا اس صورت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اس کو بھی اچھی طرح سمجھیں. یہ بات کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ سے کر دیا، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دونوں کی انبن ہونا شروع ہو گئی. حضرت زینب تھی قریشی ہاشمی، حضرت زید ابن حارثہ غلام تھے جو آزاد ہوئے ہوئے تھے. تو ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ میرے اسٹینڈرڈ کا رشتہ ہے، یہ سمجھ رہے. لیکن نبی نے حکم دیا حضرت زینب کو کہ تم ان سے نکاح کرو، تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایگری ہو گئیں کہ نبی کا آرڈر ہے. حضرت زید ابن حارثہ بھی ایگری ہو گئے، لیکن آپس میں انبن ہوئی. اب جب انبن ہوئی ہے تو زید ابن حارثہ نے ارادہ کیا میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، امسک علیک زوجک، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم یہ تھا کہ حضرت زینب تو پہلے ہی ایگری نہیں تھی شادی پہ، میرے آرڈر پہ شادی کی ہے، جب طلاق ہو جائے گی تو ایسے موقع پہ ان کے دل میں ایک بال آ سکتا ہے نا، ابے دیکھو تمہارے ابا تمہیں کہہ رہے ہوں بیٹا تو اس سے شادی کر لے. اب سمجھ میں آئے گا تمہیں، ویسے سمجھ میں کسی اور کی مثال نہیں سمجھ میں آئے گی. یا بیٹی کو کہہ رہے ہوں کہ بیٹی یہ ہے اس سے آپ شادی کر لیں. اصل میں میرے پاس کیس آئے بھی ہوتے نا، ابا اپنی بیٹی کی گن پوائنٹ پہ شادی کر رہے ہیں، بچی نہیں چاہ رہی ہے، تو میں ان کو کہہ رہا ہوں نہیں کرو بھائی. اچھا خیر، بچی نے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کے کہنے پہ شادی کر لی، وسیم کے علاوہ کسی اور شخص سے. وسیم بولے گا یار، وسیم سے نہیں کی، کسی اور شخص سے کر لی. اب جب ہو گئی، اب انبن ہو رہی ہے، اور اب ابا کا داماد طلاق دینے کی باتیں کر رہا ہے، تو ابا کیا کہے گا؟ ابے یار یہ میرے کہنے پہ میری بیٹی نے کی تھی، وہ تو پہلے بھی راضی نہیں تھی، اب تو طلاق دے دے گا نا تو میں بیٹی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بیٹی کہے گی ابا دیکھا میں کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں کریں شادی آپ میری یہاں پہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہی سچویشن ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد تو نہیں تھے، نبی تو ان کے جو ہے وہ ماموزاد تھے، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، لیکن سچویشن سیم یہی تھی. حضرت زینب نے نبی کے کہنے پر شادی کر لی حضرت زید ابن حارثہ سے. اب انبن ہو رہی ہے، زید ابن حارثہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ بھئی حضرت زینب کے دل میں آئے گا، دیکھا میں تو پہلے نہیں پسند کر رہی تھی، اور مجھے تھا کہ یہ جوڑ کی شادی نہیں ہے، یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے اور نہیں بنے گی ہماری. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی آپشن تھا کہ زید ابن حارثہ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ میرے کہنے پہ شادی ہوئی ہے، امسک علیک زوجک، اپنی زوجہ کو اپنے نکاح میں روک کے رکھو، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ نے حضرت زینب کو حکم دیا، آپ حضرت زید کو حکم دیا کہ حضرت زینب کو طلاق مت دو. لیکن ایسی انبن ہوئی ہے کہ حضرت زید نے طلاق دے دی. سمجھ رہے ہو؟ اب جب دے دی طلاق تو حضرت زینب کو دھچکا لگا بہت. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب حضرت زینب کو جو زخم پہنچا ہے اس کا مداوع جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب حضرت زینب سے ان کا بہت اچھی جگہ رشتہ کرایا جائے. تو میں اگر نکاح کا پیغام بھیجوں گا تو حضرت زینب خوش ہوں گی، اور وہ جو ان کو غم پہنچا ہے اس کی تلافی، کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑا مقام تھا اس وقت. تو آپ حضرت زینب جو تھی آپ کی پھوپھی ذات بھی تھیں،
تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اب زینب کے غم کا مداوع اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ان سے کون نکاح کرے, میں خود نکاح کا پیغام بھیج دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ عرب اس پہ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے, کیونکہ زید ابن حارثہ کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے, منہ بولا بیٹا, اور عرب منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں, اس کی بیوی کو بھی بہو سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں نکاح کرتا ہوں تو یہ تلافی ہو جائے گی. لیکن پھر آپ کو خیال آیا کہ یہ جو عرب لوگ ہیں یہ تو پورا ایک تماشا کھڑا کر دیں گے, یہ کبھی مجھے جادوگر کہتے ہیں, کبھی ساحر کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں, کبھی مجنون کہتے ہیں, کبھی دیوانہ کہتے ہیں. اب یہ کہیں گے لو بھائی انہوں نے تو نیا دین لے آئے, بہو سے شادی کو بھی کیا کر دیا لیگل. قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں کہ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ, اے نبی آپ نے اپنے دل میں وہ بات چھپائی ہے جس کو اللہ ظاہر کر کے چھوڑے گا. یعنی آپ کے دل میں ان سے نکاح کا ارادہ ہے, اللہ نے آیتیں نازل کی کہ ہم اس ارادے کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے. کیوں؟ اتخشى الناس, جب ایک کام حلال ہے اسلام میں, منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا بولو نہیں, نہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہے اور نہ اس کے وہ شرعی احکام ہے, کیونکہ پورا اسلام کا نظام ایسے خاندانی نظام چینج ہو جائے گا نا. بھائی اگر اسلام اس کی اجازت دے دیتا تو آپ کو جس انٹی سے بھی پردہ نہ کرانا ہوتا, یہ میری منہ بولی بہن ہے, چلو بھائی بھابیاں آپ کی سب کی منہ بولی بہنیں ہو گئیں, اور دیور سارے منہ بولے بھائی ہو گئے, اور یہ جتنی اس گلی میں اس گلی سے لے کے اس گلی تک انٹی آئیں ساری میری منہ بولی بہنیں, اور جتنی بچیاں ہیں ساری میری منہ بولی بیٹیاں, ایئر ہوسٹس ساری میری منہ بولی بہنیں. اور جب ارادہ ہوتا شادی کرنے کا منہ بولی کینسل. تو بھائی یہ تو آپ نے آپ کے ہاتھ میں رائٹ آ گیا نا, اس سے خاندانی نظام کیا ہو جائے گا بھائی, سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ بھائی یہ جو منہ بولا ہے یہ منہ بولا ہی ہوتا ہے, یہ حقیقی نہیں ہوتا. تو اس کی بیوی بھی آپ کی بہو نہیں ہے. تو آپ کا پہلے ارادہ اگر ارادہ نہ ہوتا نا تو ٹھیک ہے, لیکن جب ارادہ ہے پھر آپ پبلک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اتخشى الناس, آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں, واللہ احق ان تخشى, اللہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اس میں پوائنٹ کی بات کیا نکلی ہے, دیکھو کوئی بھی حلال کام واجب نہیں ہوتا بشرطے کہ آپ نظریاتی طور پر اس کو حلال سمجھو, لیکن وہ اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب اللہ نے اس کو صاف لفظوں میں حلال کیا اور آپ پبلک کے تانوں کے خوف سے اس سے بچ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہی میں ایک مثال دیتا ہوں جو میں دیتا رہتا ہوں. آپ کا دوسری شادی کا دل ہی نہیں چاہ رہا, آپ نہ کریں دوسری شادی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے پھڈوں میں پڑے کون, یار دو ہوں گی, ادھر سے بھی جوتے پڑیں گے ادھر سے بھی جوتے پڑیں گے, جوتے مارکیٹ میں ویسے بھی مہنگے ہوئے ہوئے ہیں, اور جو جوتے پڑیں گے وہ خرید کے بھی مجھے ہی دینے پڑیں گے. وہ ایک ٹک آتا تھا نا, وہ اس پہ اپنی بیوی کے لیے سینڈل لینے گیا تو پہلے اپنے مار کے چیک کر رہا ہے. دکاندار نے بولا کیا چیک کر رہے, کہہ رہے یار پڑیں گے تو مجھے ہی, تو میں ذرا چیک کر لوں کہ میں برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. آپ کا دل کر رہا ہے دوسری کا, لیکن آپ نے کیا بولا, یار میں نہیں سنبھال سکتا, خرچہ ڈبل ہو جائے گا, بڑے پھڈے ہوتے ہیں, بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, نہ کریں آپ, کوئی حلال آپ پر واجب نہیں ہوگا. لیکن آپ کا دل کر رہا ہے, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ سے جھگڑوں, آپ کے لیے جھگڑوں سے نمٹنے کی طاقت بھی ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے. اب یہاں اللہ کو غصہ آئے گا, ابے جب میں نے تجھے حلال کر دیا تو ویسا ہی نہ کرتا, تیرا دل ہی نہ چاہ رہا ہوتا, یا تو کہتا میں نہیں بکھیڑوں میں پڑنا چاہتا, تبھی میں نے فرض نہیں کیا کہ ہر آدمی نہیں کر سکے گا بھائی یہ کام. لیکن میں کہہ رہا ہوں حلال ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, تو کہہ رہا ہے پبلک کیا کہے گی کہ یہ مولویوں پہ تو اعتماد ہی. حضرت مولوی تھانوی نے جب دوسری شادی کی نا تو کہہ رہے میرے مریدوں نے کہا لو مولویوں پر سے بھی اب اعتماد ختم ہو گیا, مولوی بھی 2 نمبر نکلے. یہاں اگر آپ اس سے اوائڈ کرتے ہو اٹ مینز آپ مخلوق کو اللہ پر ترجیح دے رہے ہو. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. میں مثال کیا ہے اس کی, دیکھو آپ کے والد صاحب آپ کے لیے بہترین گلاب جامن گرم گرم بنوا کے لائے, بہترین, کہ میرا بیٹا لڈو شوق سے کھاتا ہے تبھی الحمدللہ لڈو بن چکا ہے.
والد صاحب لے کر آئے آپ کے لیے گرم گرم جلیبیاں، گرم گرم لڈو، میرا بیٹا مٹھائی شوق سے کھاتا ہے، آپ کے سامنے لا کے انہوں نے رکھا کہ میرا بیٹا تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. آپ کو شوگر تھی یا آپ اتفاق سے کھانا کھا چکے تھے یا آپ کو گلاب جامن ہضم ہی نہیں ہو رہے تھے، آپ ابا سے کہیں ابا آپ کے اس آفر کی میں، اس جو آپ نے آفر کی ہے اس کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن ابا میں خود لڈو بن چکا ہوں مٹھائی کھا کھا کے، مجھے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا. کائنڈلی وائنڈلی کر کے نا آپ نے جان چھڑا لی. ابا کو غصہ، اگر عقل مند ہوں گے تو غصہ نہیں آئے گا. لیکن سچویشن دوسری طرف یہ ہے، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے لڈو کھانے کا، آپ کو شوگر بھی نہیں ہے، آپ انتظار میں تھے کہ ایک کے بجائے 4 رسگلے کھاؤں گا میں، 4 لڈو کھاؤں گا میں، اور ابا نے کہا یہ تمہارے لیے لے کر آ جاؤں چاروں کے چاروں لڈو. لیکن ادھر نا آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے یا بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں کھا، مجھے بہت غصہ آئے گا، اور میں تجھے بولوں گا تو ندیدہ ہے، تو جو ہے نا لالچی ہے. اب آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے لیکن آپ نہیں کھا رہے کہ بھائی کیا کہے گا، بھائی مجھے ملامت کرے گا. تو مجھے ایک بات بتاؤ، ایسے موقع پہ ابا کہے بیٹا کیوں نہیں کھا رہے، آپ جواب میں کہیں بھائی منع کر رہا ہے، اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابا بولے گا میں لے کر آیا، میں تیرا باپ، تو بھائی کو کس پہ ترجیح دے رہا ہے؟ مجھ پہ. اب ابا غیرت کا مسئلہ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہاں بھی ایسا ہی ہے، آپ نہ کریں دوسری، آپ کہیں یار میں افورڈ نہیں کر سکتا، میں جھگڑے نہیں نمٹا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کے پاس وسائل بھی ہیں، آپ کہیں پڑوسی کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھائی پھر یہ آپ کے ایمان میں گڑبڑ ہے. اتخشى الناس، آپ کس سے ڈر رہے ہو؟ جس چیز کو اللہ نے، جس کی اتھارٹی دی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ یہ برا عمل نہیں ہے، اور لوگوں کے برا کہنے سے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ یار لوگ کیا کہیں گے. یہ بھائی ایک قسم کا شرک ہے یہ بھی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کا زینب سے نکاح کا ارادہ ہی نہ ہوتا، کوئی ایسی بات نہیں بھی، ارادہ ہے اور اللہ کی طرف سے حلال ہے، پرمیشن ہے، پھر آپ یہ سوچ کے کہ مشرکین کیا کہیں گے، پھر آپ اگر ایوائڈ کر رہے ہیں، یہاں ایوائڈ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس نکاح کو نبی پہ واجب قرار دے دیا، آپ کو کرنا پڑے گا اب یہ نکاح. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ چلے ہم آگے چلیں. کتنے حکام ہو گئے؟ 4. آگے چلتے ہیں ہم جلدی جلدی، بس یہ میں مکمل کر لوں. آگے اللہ نے ایک اور حکم بیان کیا کہ کسی خاتون کو، اچھا ایک اور یہاں پر حکم اور بھی سمجھیں کہ جب حضرت زید نے حضرت زینب کو ڈیورس دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ نبی نے ان سے ہمیشہ کے لیے بات چیت بند کر لی ہو. اسلامی سوسائٹی میں طلاق کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن اگر ہو جائے تو اس کو ہوا بنانے کی بھی اجازت نہیں دی. آج جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، جو فنکار، اداکار یا سیلیبریٹیز ہوتی ہیں، ان کی طلاقوں کو میڈیا پہ بہت اچھالا جاتا ہے. او فلانے نے ڈمکانے کو طلاق دے دی، او کیوں دی بھائی، آپ بتائیں گے ذرا کیا تھی، آپ میں کوئی خرابی تھی؟ پھر وہ الزامات لگائے گی اپنے شوہر پہ، شوہر کا انٹرویو لیا جائے گا، وہ الزامات لگائے گا اپنی بیوی پہ. یہ اسلام کا مزاج بولو نہیں. حضرت زید کو نبی منع بھی کر رہے ہیں کہ مت دو طلاق، پھر بھی دے دی، تو پھر بھی آپ نے اس کو ان کا پرسنل معاملہ قرار دیا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں ملتا ہمیں کہ حضرت زید سے بائیکاٹ کیا ہو، بلکہ قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام ہے تو صرف حضرت زید ابن حارثہ کا نام ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا دل بہت ٹوٹ گیا تھا اس سے، اور قرآن نے پہلے دھمکی بھی دی نا کہ جب اللہ اس کے رسول تمہیں حکم دے رہے تو اس کی اطاعت کرو، تو پھر بھی ان سے نہیں ہوا وہ، تو پھر قرآن نے کیا کیا، ان کا نام ذکر کیا قرآن میں، تاکہ ایسا نہ ہو لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں. فلما قضا زید منہا وطرن، قرآن کہہ رہے جب زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا. تو واحد صحابی ہیں حضرت زید جن کا قرآن مجید میں نام ہے. تھے یہ بھی عربی لیکن آزاد کردہ غلام تھے، تو وہ جو عرب تو غلام کو ویلیو نہیں دیتے تھے، تو اکیلے ان کا نام آیا ہے قرآن مجید میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی سوسائٹی میں گھر جوڑنے کی کوشش کیا کرو، طلاقیں نہ دلوایا کرو، لیکن اگر ہو جائے تو پھر ریلیکس. پھر کیا کرنا ہے؟ کوئی نہیں بھائی، ہو جاتی ہے یار، اب تم کہیں اور کر لو، تم کہیں اور. اس کو ایک دم بہت بڑا ایشو نہیں بنا لو، یہ کر دیا وہ برباد کر دیا، کوئی نہیں ہوتا بھائی. قرآن نے بھی ایسا ہی کیا ہے. اللہ میاں نے طلاق سے پہلے بہت سارے پروسیس بیان کیے ہیں تاکہ طلاقیں نہ ہو. سب سے پہلے 3 طلاق کو ناجائز قرار دیا تاکہ مرد کے پاس رجوع کا آپشن رہے، اگر جلد بازی میں دیے سوچے وہ.
اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو دونوں خاندان کے لوگ صلح صفائی کی کوشش کریں. پھر بھی نہیں ہوتا تو اللہ نے فرمایا فَعِظُوهُنَّ, محبت سے بیوی کو سمجھاؤ. پھر بھی باز نہیں آتی, اللہ کہتے ہیں بستر الگ کر دو. پھر بھی باز نہیں آتی تو شدید ضرورت کے موقع پر وَضْرِبُوهُنَّ, اللہ نے ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے. کیونکہ سرپرست کو اگر اجازت نہ ہونا سختی کرنے کی, پھر وہ سرپرست رہتا نہیں ہے. بہت سخت موقع پر اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس طرح بھی کنٹرول کر, اگر تمہارا خیال ہے کنٹرول ہو جائے گی تو کر لو. یہ بھی نہیں ہوتا, پھر کیا ہے, علیحدگی ہے. اب اگر علیحدگی ہو گئی ہے تو پھر قرآن علیحدگی کے بعد الگ حکم بیان کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ, اگر دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے, اللہ دونوں کے لیے کوئی انتظام کر دے گا, کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بچے کیسے رولتے ہیں طلاقوں کے بعد, کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, اگر اللہ نہ کرے ہو گئی ہے, بچوں کو مل کے پال لو. صحابہ میں بھی طلاقیں ہوتی تھی بھائی, بچے دونوں کے ہیں نا. بچے کے بارے میں ضابطہ اصول ہے, جب تک بچہ 7 سال کا, لڑکا 7 سال کا نہیں ہوتا ماں کے پاس رہے گا اور باپ سے ملتا رہے گا, اور بچی جب تک 9 سال کی نہیں ہوتی ماں کے پاس رہے گی اور باپ سے ملتی رہے گی. پھر جب باپ کے پاس رہے گا تو بالغ ہونے تک باپ کے پاس, لیکن ماں سے دونوں ملتے رہیں گے. بالغ ہونے کے بعد دونوں کو اختیار ہے جہاں چاہے رہیں, دونوں کے ماں باپ ہے بھائی, اب تم نے خود دونوں سے ملنا ہے. آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ بالغ ہونے کے بعد تو ویسے ہی پھر اپنی زندگی میں گم ہو جاتے ہیں. وہ کوئی امریکہ چلا گیا, کوئی جاپان چلا گیا, کوئی ولاگنگ کر رہا ہے جاپان جا کے, کوئی کیا کر رہا ہے, وہ تو سب ویسے ہی آزاد ہو جاتے ہیں نا. آسانی سے حل کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ لیکن آپ عدالتوں میں جا کے دیکھو, ایسی کھینچا تانی, مار دھاڑ, الزامات, جہیز کے پھڈے, جہیز کے جھگڑے. یہ سوسائٹی جنگلیوں کی سوسائٹی ہے, انسانوں کی سوسائٹی نہیں ہے. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا جو اپنے واقعات کورٹس میں بتا رہے ہیں, کل بھی ایک بندہ آیا, میرے تو میٹر ہی گھومنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا تجھے انصاف نہیں ملے گا, تو کتوں کی طرح کورٹ میں اب کیا ہوگا, ذلیل ہوگا. میاں تھا, اس کی بیوی کھولا لے کے, بچہ لے کے مارکیٹ سے شارٹ, اور بیچارے نے 1 سال سے بچہ ہی نہیں دیکھا. میں نے کہا اب بھی نہیں دیکھے گا, کورٹ نہیں تجھے دلائے گی بچہ, یہ ذہن میں رکھنا. تو میں نے کہا جاؤ ان کے بیٹھ کے نا آپس میں مل بیٹھ کے کچھ حل کرو, کوشش کرو. تو خیر دکھائے گی بھی تو ایک دفعہ منہ دکھا دے گی کورٹ میں آ کے, یہ دیکھو تیرا بچہ, دیکھ لیا, چل واپس. بہت ہی کتوں کی طرح ذلیل ہوتا ہے باپ ہماری عدالتوں میں, اللہ ہدایت دے. خیر اچھا میرے بھائی, یہ کون سا حکم ہو گیا؟ 5واں, کہ طلاق سے بچنا ہے. ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ الزامات نہیں لگانے, وہ ایسی تھی, وہ ایسا تھا. نہ حضرت زید برے تھے, نہ حضرت زینب میں کوئی خرابی تھی. دونوں صحابی, ایک صحابیہ اور ایک صحابی, بھائی نہیں بنی آپس میں. دونوں بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں, میچنگ کی شادی نہیں ہوتی, جوڑ ہی نہیں ہوتا, تمیز سے کیا ہو گیا بھائی, علیحدگی ہوگی, ختم. نہ حضرت زینب کو کبھی ملامت کی گئی, اور نہ ایسا نہیں ہمارے نبی نے آگے حضرت زینب سے کہا یہ لگتا ہے تمہارے اندر کوئی خرابی ہے جو تمہارے شوہر نے تمہیں چھوڑا, یا حضرت زید کو آ کے کہو کہ بھائی تمہارے تو پتہ ہی نہیں تمہارے دل میں کیا ہے. تو جتنے بھی اسلام میں ہمیں طلاق کے واقعات ملتے ہیں انہی میں ہمیں یہی کچھ ملتا ہے. کوشش کرو, نہ ہو جائے دونوں ٹھیک ہیں بھائی, دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. اور میڈیا والے جب انٹرویو لینے کے لیے آئے نا, آپ نے کیوں دی, آپ نے کیوں چھوڑا, تو میڈیا والے سے بولے تو میرا ماموں ہے, یہ میرا خالہ ہے, یہ میری تو پھپھی لگتی ہے جو میں تجھے بتاؤں, میرا پرسنل معاملہ ہے, رکھوں چھوڑوں, تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, سمجھتے ہو؟ چلو کتنے ہو گئے بھائی, جلدی جلدی میں ختم کر رہا ہوں اس کو. ابے گنو نا گنتی لگا کے, 5 حکم ہو گئے. آگے چلتے ہیں ہم. ایک اور اللہ نے حکم دیا کہ اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, کہ اگر کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی جائے تو پھر اس پہ عدت واجب نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی خوب سمجھ لو کہ اسلام میں نکاح کے بعد, رخصتی کے بعد اور رخصتی سے پہلے کے احکام میں بہت فرق ہے. آپ نے کسی سے نکاح کیا, رخصتی کا مطلب کیا ہے؟ رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو 50-50 میں دکھایا تھا کہ وہ جا رہی ہے اور پوری ویڈیو بن رہی ہے, جو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو جائیں, کہ اگر وہ فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی, تو بے شک فزیکل ریلیشن نہ بھی ہو, یہ عمل رخصتی کہلائے گا, از کالڈ رخصتی. تنہائی میں کہیں جمع ہو گئے, وہ ایسی جمع کہ اگر مرد بیوی سے ہمبستری کرنا چاہتا تو کوئی اخلاقی رکاوٹ نہیں تھی اس کے لیے, پھر بے شک ہمبستری نہ بھی ہو, تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ رخصتی.
اس عمل کے بعد اگر شوہر طلاق دے گا تو اب خوب سمجھو طلاق کا مسئلہ. دیکھو رخصتی کے بعد جب بیوی کو طلاق دی جاتی ہے, اگر یوں کہا تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ 3. اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں تو بھی کتنی ہو گئیں؟ 3. اب ان میں دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. اس بات کو سمجھو. رخصتی ہو گئی تھی, جب اس نے کہا تمہیں طلاق ہے, ایک طلاق ہو گئی نا, لیکن عدت شروع ہو گئی عورت کی. عورت جب عدت میں ہوتی ہے تو اس پر دوسری طلاق بھی لگتی ہے, جا کے دوسری دے دے گا تو دوسری بھی ہو جائے گی, تیسری دے دے گا تو تیسری بھی ہو جائے گی. لیکن جب عدت ختم ہو گئی, رخصتی کے بعد ایک طلاق دی, اب عورت کو 3 مینسز آئے, عدت ختم. جب عدت ختم تو اب کسی بھی طرح سے اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ عدت بھی ختم اور نکاح بھی ختم. اب اگر وہ دوسری دیتا ہے تو لگے گی اس کو؟ نہیں, کیونکہ اجنبی عورت ہے نا, عدت بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب ایک طلاق دی, جب دوسری دے گا تو عدت ہوگی تو دوسری لگے گی جا کے, عدت نہیں ہے تو دوسری طلاق بولو نہیں لگے گی. عدت اگر ختم ہو گئی تو دوسری طلاق نہیں لگے گی. اب خوب سمجھو, رخصتی سے پہلے اگر کسی نے طلاق دے دی تو اب اگر اس نے یوں طلاق دی ہے کہ تمہیں طلاق ہے, جیسے ہی یوں کہے گا نا تمہیں طلاق ہے, عورت کی عدت ہے ہی نہیں اس کے اوپر. کیونکہ قرآن میں ان آیتوں میں جو بھی میں نے پڑھی ہیں, اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دو تو پھر اس عورت پر عدت واجب نہیں ہے. اب عدت جب واجب نہیں ہے تو طلاق دیتے ہی نکاح ختم اور عدت بھی نہیں ہے. لہذا اگلے ہی لمحے جو وہ دوسری طلاق اناؤنس کر رہا ہے وہ لگے گی نہیں اس کے اوپر جا کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو رخصتی نہیں ہوئی, کسی نے بیوی کو بول دیا تمہیں طلاق ہے. طلاق ہے کہ ہے تک جیسے ہی پہنچے گا, ایک طلاق واقع, عورت پر عدت واجب نہیں ہے تو مرد کو اب رجوع کا حق بھی نہیں ہے, ختم, یعنی نکاح ہی ختم. جب دوبارہ بولے گا تمہیں طلاق ہے, ہوائی فائر ہو گئی, تو یہ ایک ہی طلاق کہلائے گی. لہذا یہ دونوں جب چاہیں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں, کیونکہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی اگرچہ اس نے 3 دی ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آئندہ زندگی بھر 2 طلاقوں کا حق رہے گا اس کے پاس. لیکن اگر خوب سمجھ لو, رخصتی سے پہلے مرد نے یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں ایک کلمے میں دے دی, اب تینوں واقع ہو جائیں گی, کیونکہ اس نے ترتیب سے نہیں دی ہیں. ترتیب سے دیتا نا تو پہلی طلاق واقع ہوتی, نکاح ختم ہو جاتا. دوسری جب جملہ کہتا تو وہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی, عدت بھی ختم ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر یوں کہا تمہیں 3 طلاقیں, ترتیب سے نہیں دی ہیں, ایک کلمے میں دی ہیں, تو یہ ٹھا کر کے تینوں طلاقیں اس پر لگ جائیں گی. اب دوبارہ اس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو نا یہیں سے گڑبڑ ہوئی ہے. عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے نا حضرت اکرمہ کا, ان کے شاگرد کا, کہ ایک کلمے کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے اور 3 جملوں کی ایک ہوتی ہے, وہ رخصتی سے پہلے سے متعلق ہے. تو انہوں نے کنفیوژن کر کے نا اس میں ایک مجلس اور الگ الگ مجلس پر محمول کیا اس کو. یہ میری کتاب ہے 3 طلاق پر, اس میں میں نے ڈیٹیل لکھی ہے اس کی. خیر, تو یہ خوب اچھی طرح سے مسئلہ سمجھ لو. آج بہت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے رخصتی پہلے طلاق دے دی ہے, تو پھر علماء پوچھتے ہیں 3 جملوں میں دی ہے یہ ایک کلمے میں دی ہے؟ تو اگر 3 جملوں میں دی ہے تو بھئی ایک ہوئی ہے, ایک ہی دفعہ میں تینوں دے دی ہیں, نہیں یوں کہہ دیا تمہیں 3 طلاقیں تو پھر تینوں واقع ہو جائیں گی. لیکن رخصتی ہونے کے بعد کسی بھی طرح سے دو گے, 3 دو گے تو باہر صورت میں 3 ہی ہوں گی. یہ کتنے نمبر ہو گئے بھائی؟ 6 نمبر ہو گئے. اب جلدی جلدی 7واں, بس 5-10 منٹ اور لوں گا میں جلدی سے, تاکہ یہ پورا ہمارا جو ہے نا آج کا سارا سیشن کوئی علمی ٹائپ کا سیشن ہے. چوتھا, اللہ نے نبی سے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ازواج کو حلال کیا ہے, جو ازواج جن کا آپ نے مہر دیا ہو, اور وہ تو ہیں ہی, لیکن آپ کے لیے ہم نے وبنات عمک وبنات عماتک, آپ کی پھوپھی کی بیٹیاں بھی حلال, آپ کی چچا کی بیٹیاں بھی حلال ہیں, آپ کی ماموں کی بیٹیاں بھی, اور آپ کی خالہ کی بیٹیاں بھی, بشرطے کہ انہوں نے ہجرت کی ہو. تو نبی کے لیے شرط یہ تھی کہ کزن حلال ہونے کے لیے شرط تھی کہ انہوں نے ہجرت کر کے آئی ہوں, لیکن امت کے لیے ہجرت شرط نہیں ہے. آج کل کزن میرج کے خلاف بہت کچھ کہا جا رہا ہے, تو دیکھو کزن میرج پہ میں کسی وقت انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات ریکارڈ کرواؤں گا. بعض دفعہ کزنوں میں جو کروموسول ڈس آرڈر ہوتا ہے نا دونوں کے جینز میں, وہ تو خرابی کا چانس ہوتا ہے, لیکن یہ جب ہوتا ہے جب مستقل کزن در کزن چلتے آ رہے ہوں, اور عام طور پر ایسا ہوتا
نہیں ہے. اور اس کا بھی آسان حل یہ ہے کہ کزن میرج کو ختم نہ کرو, کیونکہ کزن میرج ایک تو اسلام الگ سے اس کی پرمیشن دی ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا اس کی, لیکن میڈیکل سائنس بھی ایک حقیقت ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو میری آسٹریلیا میں بعض ڈاکٹروں سے اس بارے میں بڑی بحث ہوئی ہے, کزن کی شادی سے پہلے اگر دونوں ٹیسٹ کروا لیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, تاکہ دماغ میں جو ایک چھوٹا سا کھٹکا لگا ہوا ہے وہ کیا ہو جائے. یہ بہت بڑے ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر دونوں نے ٹیسٹ کروا لیا اور ان دونوں میں جینز میں کوئی خرابی نکلی تو پھر کیا وہ شادی نہ کریں؟ انہوں نے کہا پھر بھی کریں شادی, پھر پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں ٹیسٹ کروا لیں. ابتدائی دنوں میں اگر بچہ میں کوئی معذوری کا چانس شروع میں آ جائے تو حمل ضائع کروایا جا سکتا, بلا وجہ 1 سیکنڈ کا حمل بھی ضائع کرنا حرام ہے, خوب سمجھ لو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جب حمل ٹھہر جائے نا اسے آپ گولی کھا کے ضائع نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے اس کی سلیکشن کی ہے. لیکن اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے ایسی ضرورت کے موقع پہ حمل ضائع کروایا جا سکتا ہے, کیونکہ حدیث کے مطابق پراپر جان اس میں جو ایک خاص نوعیت کا شعور ہے وہ 4 مہینے سے پہلے نہیں پڑتا. تو کزن میرج کو جو ہے کہ حوصلہ شکنی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں ہمیشہ سے کزن میرجیں شادیاں ہوتی بھی آ رہی ہیں. کزن کی شادی میں طلاق کا امکان کم ہوتا ہے, اس کو دیکھا بھالا زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ بہتر ہے. ویسے تو یہ تو 2-3 پشتوں تک چلتا ہے تو اس میں خرابی کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی احتیاطاً ٹیسٹ کروا لے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا, شادی سے نہ رکیں. ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر ٹیسٹ میں نہیں آیا کہ نہیں ہے کوئی تو پھر تو بے فکر ہو جائیں بھائی. اگر آ گیا تو صرف اتنا کرنا ہے کہ پریگننسی کے ابتدائی دنوں میں آپ ایک ٹیسٹ کروا لیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس پہ میں انشاءاللہ پوری ایک پریزنٹیشن بنا کے, جو ڈاکٹر سے میں نے لیکچر لیا تھا نا وہ پوری پریزنٹیشن بنا کے پیش کروں گا کہاں ٹیسٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم ویسے ہی بڑا ہوا ہے. اب بہت سے لوگوں کو اپنی کزنوں کے رشتے درکار ہوتے ہیں, اچھے رشتے ہوتے ہیں ان کے لیے, وہ ڈاکٹروں کی اس میں ایک ڈر کے نا خوف میں آ کے انکار کر دیتے ہیں اس سے, تو اس کو نہ کریں. اور دوسری بات یہ کہ کزن سے پردہ بھی اسلام میں فرض ہے. اگر کزنوں سے پردہ نہیں ہوتا نا تو ان میں شادی کی رغبت بھی نہیں ہوتی. کزن سے پردہ فرض ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اجنبی کی طرح لگتا ہے, پھر بڑے ہو کر اس سے نکاح کرنا آسان, اس میں رغبت ہوتی ہے. آج کل کزنوں کو بالکل سگے بھائیوں کی طرح سمجھ لیا گیا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے لڑکی نے پہلے سے دماغ میں بٹھائے ہوتے تو ہمارے بھائی جان ہیں, اور اس نے بٹھائے ہوتے ہماری بہنا ہیں, اور پھر اچھے اچھے رشتے اس چکر میں نہیں ہوتے. آپ اگر محلے کی ساری انٹیوں کو اپنی بہن بنا لو گے تو رشتے تو بڑھ گئے نا آپ کے لیے. کیا خیال ہے؟ تو کیوں رشتوں کو اپنے لیے محدود کر رہے ہو؟ ہاں بہن ٹھیک ہے, ایک حد تک رشتہ ہے, اجنبی عورتوں سے اللہ نے اس کو آپ کے زیادہ قریب بنایا, تو اس حد تک اس کے بھائی بنو کہ اس کی مدد کہیں کرنی پڑے تو مدد کر لو. لیکن اس حد تک فری ہونے کی کوشش نہ کرو کہ رشتوں میں رغبت ہی ختم ہو جائے. اور یہ بھی اسلام کا امتیاز ہے. غیر مسلموں میں عام طور پر کزن میرج نہیں ہوتی, ناجائز سمجھا جاتا ہے. عیسائیت میں کزن سے رشتے کو ناجائز, یہودیت میں کزن سے رشتے کو, جملہ مکمل کرو نا, ناجائز سمجھ. ہندوؤں میں کزن سے رشتے کو ناجائز. اسلام نے اس کو, کیونکہ اسلام نکاح کے بارے میں دوسروں سے زیادہ وسعتیں دیتا ہے. کتنے آرڈر ہو گئے؟ 7. اب 8واں جلدی سے بس. اچھا میرے بھائی جلی علی میرے بھائی رشیاں. ایک اور حکم اللہ نے بتایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا کہ جب نبی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ, اور کھانے کی جب دعوت پہ بلایا جائے تو کھانا کھا کے چلے جاؤ, کیونکہ بعض دفعہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے یہ ہر ایک کا یہی حکم ہے. کسی نے بھی آپ کو دعوت پہ بلایا, آپ نے کھانا کھایا, اب پتلی گلی سے بولو نکل جاؤ, دھرنا مار کے بیٹھے مت رہو. کیونکہ بعض دفعہ میزبان بڑا عزت دار ہوتا ہے, اسے آپ کو یہ کہنا کہ دفعہ یعنی تشریف لے جائیں, یہ کہنا اس کے لیے منہ سے مشکل ہوتا ہے. وہ شرم اور مروت میں بیٹھا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب دفعہ ہوں گے یہ. تو آپ کو میزبان کا خود خیال کرنا ہے کہیں بھی ہو. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کہتا ہوں میں خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جاؤں گا. حضرت فرماتے ہیں میں اس لیے ملتا ہوں کہ اپنی مرضی سے جب چاہوں گا اٹھ کے آ جاؤں گا. فرمایا اگر وہ آیا تو اپنی مرضی سے جائے گا, پتہ نہیں کتنی دیر بیٹھا رہے, ہم تو ہٹا ہی نہیں سکتے اس کو. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے.
بالکل اگر کسی کو پکا پکا بھگانے کا ارادہ ہے نا تو چائے پوچھ لیں اور بھائی چائے پیئیں گے آپ، وہ کہیں ارے نہیں نہیں بس ہم چلتے ہیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ الٹا بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی آپ نے پوچھ لیا بھائی چائے پیئیں گے، آپ کا خیال تو کہے گا نہیں نہیں بس میں چلتا ہوں، کہے گا ہاں پیوں گا، چلو اب 1 گھنٹہ اور بیٹھو. تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے ہاں جائیں تو اس شخص کی راحت کا خیال کریں، بوجھ نہ بنے کسی کے اوپر. یہ بھی اللہ نے حکم دیا. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب. امہات المومنین کے پاس علم تھا. نبی کی گھریلو زندگی کس کے پاس تھی؟ نبی کی ازواج کے پاس. تو اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، سفر کریں گے، امہات المومنین سے علم حاصل کریں گے نبی کی گھریلو زندگی کے بارے میں. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی صحابہ آپ کے پاس آئیں تو آپ نے پردے کے اندر رہ کر ان سے شرعی مسائل پر بات کرنی ہے، بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ، ایک طرف صحابی ہیں، ایک طرف صحابیہ، وہ بھی امہات المومنین، ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے پردے میں ہوں. تو آج کی لبرل انٹیاں جو کہتی ہیں ایکچولی یہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے، ایکچولی ہم تو براڈ مائنڈیڈ، اور یونیورسٹیوں میں جو بےہودگی ہو رہی ہے، لڑکیاں لڑکوں کو پڑھا رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، اس بےہودگی کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. کتنے حکام ہو گئے؟ 7 8 ہو گئے. چلو 8 ہو گئے، جلدی جلدی بس اس کو مکمل کرتے ہیں. پھر اللہ نے ایک اور حکم دیا، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر پہ چادر لیا کریں، پردہ کیا کریں. تو یہ بھی عورت کے لیے اللہ نے الگ سے حکم دیا. 9 حکم ہو گئے. اور یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اے ایمان والو ایسے نہ ہو جاؤ بنی اسرائیل کی طرح جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. تم اپنے نبی کو اس طرح سے اذیت مت دو. بخاری میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی نا سوچ بہت نیگیٹو تھی. جیسے میں نے بتایا نا بیان میں، آج بھی آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو جو نفرت کرتا ہے وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی کیڑے نکال رہا ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میں حیا بہت تھی. وہ حیا کی وجہ سے دور جا کے نہایا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں نہاتے تھے. اب کہنا تو ہی چاہیے تھا بنی اسرائیل کو ماشاءاللہ کتنے حیا ہے، دیکھو پیغمبر ہیں تو دور جا کے نہاتے ہیں. ان فسادی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اصل میں ان کو اسکن پہ کوئی بیماری ہے برس کی، یہ اپنے داغ ہم سے چھپاتے ہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام تو یہ الزام دور کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے نہا نہیں سکتے تھے. صحیح ہے نا؟ تو اللہ نے کیا کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے اس الزام کو دور کرنے کی ایک تدبیر کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ دور جا کے نہا رہے تھے تو ظاہر ہے کوئی لنگوٹ وغیرہ تو پہنا ہوا ہوگا، تو حضرت موسیٰ نے اپنے کپڑے اتار کے پتھر پہ رکھے. صحیح بخاری میں آتا ہے پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. اب حضرت موسیٰ نہا کے نکلے، پتھر مارکیٹ سے شارٹ، کپڑے بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت موسیٰ نے جو بھی ایک لنگوٹ وغیرہ تو ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے لوگ پہنتے ہی تھے، تو حضرت اب اوپر کا جسم پورا کیا ہے؟ کھولا ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ میں حیا اتنی تھی کہ قمیض بھی اتارتے ہوئے ان کو حیا آتی تھی. تو جب حضرت موسیٰ آبادی میں پہنچے، بنی اسرائیل نے دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم اتنا خوبصورت جسم ہم نے کسی کا نہیں دیکھا. تو بعض دفعہ اللہ اپنے نیک بندوں سے جو دنیاوی الزام ہوتا ہے نا اس کو بھی دور کرنے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا. تو اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا اچھا پہلو تلاش کرو، اس میں نیگیٹیوٹی تلاش مت کرو. کتنے حکم ہو گئے؟ 9. اب 10واں حکم بس ختم کر رہا ہوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہ خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، خطبہ نکاح میں یہ آیت پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کا نکاح سے کوئی خاص تعلق ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اب بھائی اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے یار؟ دولہا دلہن کو یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں. اصل میں شروع سے ہی دونوں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں کر رہے ہوتے. اللہ میاں کو پتا تھا کہ شادی کے بعد بھی یہ سیدھی بات کبھی بھی نہیں کریں گے. شوہر نے موبائل میں جو وسیم غفار ستار ہوگا وہ اصل میں اس کی پرانی فرینڈز ہوں گی. جب بیگم پوچھے گی تو گھمائے گا بات کو، دیکھو یہ مونچھوں والا پروفائل پہ لگائی بھی ہوگی نا اس نے تصویر.
2 نمبریاں کرے گا, آمدن کبھی بھی صحیح نہیں بتائے گا, ہر وقت غربت کا مہنگائی کا رونا روتا رہے گا, اور بیوی بھی ٹوپیاں کرا رہی ہوتی ہے. تو سارا جب بنیاد ہی جھوٹ پہ ہو اور آگے ہی جھوٹ پہ چلے تو رشتے بنیں گے اس سے؟ تو اللہ میاں نے خطبہ نکاح میں ہمیں حکم دے دیا وہی غیر مطلوع کے ذریعے کہ بھائی ان دونوں کمبختوں کو بتا دو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو گے تو ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوں گے. وقولوا قولا سدیدا, اور بات کیا کرنی ہے؟ سیدھی سیدھی راستے کی بات کیا کرو, آڑی ترچھی باتیں کرنا چھوڑ دو. جتنی محبت ہے, یا تو چلو اس میں تو حدیث میں آتا ہے زیادہ ہی بولو جتنی ہے, اس سے تھوڑا اس میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. ایسا نہ ہو بیگم کو بولیں کہ آپ مجھے پسند تو بالکل بھی نہیں ہو لیکن اللہ کا حکم ہے حقوق ادا کرنا فرض ہے, ایسا سچ نہیں بولنا چاہیے. تو یہ بھی ایک اہم حکم ہے, ٹھیک ہے نا, جو اللہ نے ہمیں دیا. بات کیسی کیا کرو؟ ہمیشہ سیدھی سیدھی بات کیا کرو. اور بس یہ احکامات تھے, آگے بہت ساری آیتیں ہیں, 10 احکامات ہیں, ان کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے وہی سوال پوچھا ہے, جلدی سے نمٹانے, کچھ نصیحتیں کرنی ہیں. مفتی صاحب کے ذہن میں خیال آنا چاہیے کہ قرآن برق ہونے کی دلیل کیا ہے, آخر تو کیا کریں. عام طور سے ذہنی میں جو آمد ہے قرآن جیسے کوئی دوسری کتابیں ہیں لیکن اب تک نظر نہیں آئی ہیں, دیکھ لو قرآن اور دیگر اسلام پر کیسے ایمان لائے گوبرنا اور دل. بھائی یہ تو بہت لمبا پورا بیان میرے اس پہ 20 دفعہ بیان ہو چکے ہیں, 20 دفعہ بیان ہو چکے ہیں. غریب لوگ ہیں, میاں کی کمائی نہیں دل کا, غریب لوگ. اچھا بھائی یہ تو زکوٰۃ کا حکم. دیکھو زکوٰۃ ہر اس شخص کو دے سکتے ہیں جس کے پاس سونا نہ ہو, چاندی نہ ہو, اور ایسی پراپرٹی نہ ہو جو استعمال میں نہ ہو. گھر ہے وہ تو استعمال کا ہے نا, تو پراپرٹی جو استعمال میں نہیں ہے, ایسی کوئی پراپرٹی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے, یا ایسا گھر کا سامان ہے جو پورے سال استعمال ہی نہیں ہوتا, تو ایسی چیزیں جب 52.5 تولہ چاندی کے یعنی 1.5-2 لاکھ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے, اگر کسی کے پاس ہوں گے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. لوگ اکثر پوچھتے ہیں بیوہ کو زکوٰۃ دینا. بھائی زکوٰۃ کا بیوہ یا کنواری یا شادی شدہ ہونے سے تعلق نہیں ہے, زکوٰۃ کا تعلق ہے مالدار یا غریب ہونے سے. ایک بیوہ ہے, شوہر نے وراثت اتنی چھوڑ دی اس کے لیے, تو وہ تو خود زکاتیں دیتی پھرے گی پھر وہ. تو زکوٰۃ کا تعلق ہے آپ کے پاس مال ہے یا نہیں. تو جس کے پاس سونا, یہ تھوڑا سا تحقیق کر لیا کرو, بھائی گولڈ وولڈ تو نہیں ہے آپ کے پاس, سونا چاندی تجارتی مال, جیسے دکانیں ہیں وہ تجارتی مال پڑا ہوا ہے, سارا اس کا بزنس ہے. تو اس طرح کے کوئی چیز نہ ہو نا, تجارتی مال ہو گیا, کیش اماؤنٹ ہو گیا, اور ضرورت سے زائد سامان. یہ 5 چیزیں جس کے پاس نہیں ہے یا ہیں بہت تھوڑی مقدار میں ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. چلو بھائی اعتکاف والوں سے ایک گزارش ہے میری. دیکھو آپ لوگ ماشاءاللہ 150 کے قریب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اعتکاف میں. آج تراویح میں پیچھے خوب ماشاءاللہ گپ شپ ہوئی ہے. آپ نے بہت, جو بھی آپ کے پورے سال, پچھلے سال آپ لوگ آئے تھے تو جو باتیں رہ گئی تھی الحمدللہ آپ نے تراویح کے دوران کافی حد تک تو الحمدللہ نمٹا لی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اور نیند بھی بہت سے لوگوں کی پوری نہیں ہوئی ہوگی, تو اب وہ امید ہے کہ تراویح کے دوران انشاءاللہ وہ نیند بھی پوری کریں گے. اور پوری امید ہے الحمدللہ ہمیں فجر کے بعد سے سوئیں گے, ظہر میں اٹھ کے پھر سو کے عصر میں پھر اگر ہمت ہوئی تو سو جائیں گے, اگر ہمت نہیں ہوئی تو جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا. اور پھر سٹے بھی لگے ہیں, پچھلے سال ہم نے دیکھا سگریٹ وگریٹ کبھی الحمدللہ, باقی تو ہم نہیں گئے جیبوں کے اندر کے, اور کیونکہ ہم تو صرف سگریٹ کی خوشبو پہچان لیتے ہیں, باقی سٹوں کا ہمیں پتہ ہے نہیں. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں, دیکھو یہ 10 دن آپ کو اللہ نے توفیق دی, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے گھر میں آ کے پڑ جانا, اس کا آپ کو آخرت میں پتہ چلے گا کتنا اجر ہے, اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. اگر اللہ کے گھر میں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, LED لگی ہوئی ہوتی بڑی سی, اور جو نئی فلم آ رہی ہے وہ چل رہی ہوتی, یا جو بھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی یہاں پر, تو پورا محلہ آ کے بیٹھتا نا, چرس بٹ رہی ہوتی, ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ سٹوں کا انتظام ہوتا, چائے چل رہی ہوتی, دودھ پتیاں چل رہی ہوتی, پورا محلہ آ کے اعتکاف میں بیٹھ جاتا. لیکن مسجد میں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہوتی, صرف آپ اس لیے صوفے بھی نہیں ہوتے, کرسیاں بھی نہیں ہوتی. معذوروں کے لیے ایک الگ بات ہے, کرسیاں تک مسجدوں میں نہیں ہوتی, نیچے ہی بیٹھنا ہے, کوئی ایئر کنڈیشن روم آپ کے لیے نہیں ہے. تو یہ دیوانوں کی طرح 10 دن اعتکاف والے مسجد میں آ کے پڑ جاتے ہیں, اور اس میں ان کی کوئی انٹرٹینمنٹ کی نیت بظاہر تو نہیں ہوتی نا, ہے ہی نہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز. تو اب جب اللہ نے آپ سے اتنی بڑی نیکی کروا لی ہے, اتنی بڑی نیکی کروا لی ہے,
تو بھائی اب اس نیکی کو کیش کرانے کی کوشش کرو, اپنی بدعملیوں سے اس نیکی کو ضائع کرنے کی کوشش مت کرو. دیکھو ایک آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے مسجد حرام جاتا ہے, بیت اللہ کا طواف کرتا ہے, وہاں جا کے کوئی گناہ کر لے خدا نہ خواستہ, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی اس سے بہتر تھا تو کہ تو نہ آتا. کیونکہ مسجد حرام میں ایک نیکی کا ثواب جیسے 1,00,000 ملتا ہے نا, ایک گناہ کا ثواب بھی 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے. جو مقدس جگہیں ہوتی ہیں ان میں نیکی کا ثواب جیسے بڑھتا ہے, گناہ کا عذاب بھی کیا ہوتا ہے, بڑھتا ہے. تو قرآن میں اللہ نے مسجدوں کے احترام کا حکم دیا ہے, تو آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے, کچھ ہو یا نہ ہو مسجد کی بے اکرامی نہیں ہونے دینی, ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ اعتکاف قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا. اللہ کہے گا تو نہ آتا میرے گھر میں, بہت سے لوگ نہیں آئے, تو بھی نہیں آتا تو کیا ہو جاتا, آنے کے بعد تو نے مسجد کی توہین کیوں کی ہے. اس لیے بھائی سگریٹ چھوڑ دیں, پینا بھی ہونا تو پھر وہ طریقہ جو ہیلا بتایا جاتا ہے کہ مسجد سے جب واش روم کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں, اب ایسا نہ ہو آدھا کلپ میرا چلائیں جس سے لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے پیئیں, لوگ کہیں مفتی صاحب سگریٹ پینے کے طریقے بتا رہے ہیں, تو مجبوری ہے تو پھر راستے میں پی لیں چلتے ہوئے, اور واش روم میں بیٹھے ہوئے جتنی دیر گزر رہی ہے اس پی لیں, شاید اسی سے سگریٹ سے نفرت پیدا ہو جائے آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ باہر کھڑے ہو کر آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا. تو چلتے چلتے پی لیں جلدی جلدی کیا, اور واش روم سے فارغ ہوئے اور پھر واپسی پہ بھی ایک چھٹا لگا لیں, میری طرف سے کیوں کہوں, اپنی طرف سے لگائیں. صحیح ہے نا, صحیح ہے نا. تو اسی طرح کسی کو نسوار کی عادت ہے یا پان گٹکے کی عادت ہے, چھوڑ دیں یہ پان گٹکے, تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے, اگر کھانا بھی ہے نا تو مسجد سے باہر ہو, یہ مسجد کے اندر کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. مسجد میں تو پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی گئی, سگریٹ کا دھواں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اس کو برداشت کر لیتے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے, یہ توہین میں آتا ہے مسجد کی. دوسرا کام, اگر کسی کو احتلام ہو جائے, غسل فرض ہو جائے, تو فوراً مسجد سے نکلے وہ اور غسل کرے جا کے. اس دوران اگر غسل کے لیے مسجد سے باہر اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا, لیکن ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں رہنا جائز نہیں. سمجھتے؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ گندگی کہیں نیچے گر گئی ہے تو اس کو بھی صاف کریں, ایسے چھوڑ کے نہ چلے جائیں, پاک کریں اس جگہ کو. یہ کتنی باتیں ہو گئیں احترام میں, یعنی مسجد کے احترام سے متعلق باتیں بتا رہا ہوں نا, 2 باتیں. تیسری بات, سونے کا اسٹائل مسجد میں ایسا نہ ہو جیسے چرسی اور ہیروئنچی نالوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایک چت لیٹے ہوئے, ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے اور ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, عجیب سا اسٹائل ہے. آپ چت لیٹ سکتے ہیں لیکن بولو تمیز سے. اول تو کروٹ کے بل سونا سنت ہے, کروٹ کے بل لیٹیں. چت لیٹنا بھی ہے تو تھوڑا تمیز سے بھی انسان لیٹ سکتا ہے نا. اور ویسے بھی یہاں سب کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں, یہ سارے کیمرے, کئی سارے کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو باقی آپ کو سمجھدار ہیں. یہ کتنے باتیں ہو گئیں؟ 3 باتیں. چوتھی بات, مسجد میں آپ گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں, ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے. اس طرح سے مسجد میں گپ شپ لگانا یا ایسا ہا ہا ہو ہی ہنسی مذاق جیسے گندے نالے پہ یا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے لونڈے لپاڑے, یہ والا اسٹائل مسجد میں جائز بولو نہیں. ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور کلابازیاں ہو رہی ہیں, ہاں ہو عجیب سے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل صوفی بن کے بیٹھ جائیں, بالکل تمیز سے بیٹھ جائیں, تو تھوڑا بہت گپ شپ بھی ہوتی ہے, ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, انسان کا ذہن اس سے فریش ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک لمٹ میں ہونا چاہیے, بدتمیزی والا اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. کتنے نمبر ہو گئے؟ یہ سب لکھ کے لگا دیں پھر بعد میں. 5واں, تراویح آپ لوگ پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامہ رمضان کے ساتھ قامہ رمضان بھی کہا ہے, دن میں روزہ, رات کو قیام. اور یہ تہجد والا قیام تو پورے سال ہے, یہ الگ سے ایک قیام ہے جس کو اسلاف نے تراویح کا نام دیا. تو اس لیے جب آپ آئے ہیں تو ہمت کر کے پوری 20 رکعت تراویح پڑھیں جماعت کے ساتھ. اس میں سستی تو ہوتی ہے, لیکن بھائی عبادت تو وہی اچھی ہے جس میں دل نہ لگے, تبھی تو ثواب ملے گا. دل لگ رہا ہوتا پھر تو سارے کام لوگ کر رہے ہوتے. تو دل نہیں لگے تو اپنے نفس کو مار کے یہ کام کریں.
اور اگر کوئی عذر ہے, نہیں پڑھ پا رہے, ہمت جواب دے گئی ہے, یا کوئی بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے, پہلی دفعہ مسجد میں آیا ہے, اس سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی, تو آخری درجہ یہ ہے کہ چلو آپ اگر نہیں پڑھ رہے تو کہیں پیچھے چپ کر کے تمیز سے بیٹھیں, جتھے بنا کے باتیں نہ کریں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مجھے کبھی ایسا ہوتا ہے نا, میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں تو پیچھے آ کے جب کھڑا ہوتا ہوں تو عجیب سا ماحول ہوتا ہے, آدمی تو نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی, پیچھے باتیں چل رہی ہیں, گپیں لگ رہی ہیں. بھائی اگر آپ اول تو پڑھ کیوں نہیں رہے تراویح, یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ ہمیں یاد ہے ہم جب عمرے کے لیے گئے نا تو ہمارے استاذ نے جیسی حرم میں ابھی آئے, تھکے ہوئے ہیں, فوراً جماعت کھڑی تو نماز کے لیے جانے لگے. تو کسی نے بولا کہ حضرت ابھی تو ہم آئے ہیں, ابھی ایک دم چلے جائیں. انہوں نے کہا یہ کرنے کیا آئے ہیں ہم یہاں پہ, نمازیں پڑھنی تو آئے ہیں, وہی نہ پڑھیں تو کیا فائدہ, وہی جماعتیں اگر چھوٹ جائیں تو فائدہ کیا یہاں آنے کا. تو آپ لوگ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں پہلے مجھے بتا دیں, ٹھیک ہے نا. تو نمازیں پڑھنے ہی تو آئے ہیں, تو تراویح بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ. اور لیلۃ القدر کی تراویحاں, لیلۃ القدر میں تو تہجد بھی ہے, تراویح بھی ہے, وہ عشاء کے وقت سے ہی شروع ہو جاتی ہے لیلۃ القدر. تو تراویح پڑھیں پوری پراپر, صفوں میں آگے بڑھ چڑھ. پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے نا اس کے دل میں چور ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ذرا دیکھتے ہیں اگر تھوڑا سا تھکاوٹ ہوئی تو پیچھے ہی سے ہی کھسک جائیں گے, یا ادھر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں گے, اور پھر جب رکوع میں جانے لگے گا تو آ جائیں گے. یہ پروگرام پیچھے چل رہا ہوتا ہے. پھر بھی ہم چونکہ اللہ نے فرض نہیں کیا تراویح کو, تو ہم بھی فرض نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کو گن پوائنٹ پہ تراویح پڑھوائیں ہم. لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھنی ہے تو کم از کم آپ کو پیچھے بیٹھ کے گپ شپ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسی صورت میں آپ جا کے کہیں چپکے سے پیچھے لیٹ جائیں, یا چپ کر کے کہیں کونے میں بیٹھ جائیں. جب گپوں والا کوئی نہیں ملے گا تو خود ہی دل کرے گا کہ یار جا کے پڑھ ہی لو, لیکن پیچھے بیٹھ کے جتھے بنا کے باتیں بولو نہیں کریں. کتنے نمبر ہو گئے؟ 5 نمبر ہو گئے. اب چھٹا نمبر یہ ہے کہ کسی, وہ تو پھر انتظامیہ بھی بتا دے گی کچھ انتظام سے متعلق باتیں. چھٹا نمبر یہ ہے کہ آپ نے ابھی سے اپنے کوئی معمول بنا لیے نا, کوئی ترتیب بنا لی, ڈائری میں لکھ لی, تو آپ کے 10 دن اچھے گزر جائیں گے. ورنہ سوچنے میں ہی گزر جائیں گے کہ میں نے کرنا کیا یہاں کی. آپ سوچتے رہو گے کیا کروں, 2 دن گزریں گے, 3 دن گزریں گے, آدمی کے اوپر تہجد پڑھوں, کتنی رکعتیں پڑھوں, تسبیح پڑھوں, کیا کون سی پڑھوں. سوچنے سوچتے میں عید کا چاند 28 کو ہی نظر آ جاتا ہے ویسے تو ہمارے یہاں الحمدللہ. تو آپ نے ایک معمول بنانا ہے. آپ نہیں بناتے تو میں ایک لمسم چھوٹا سا معمول آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں. دیکھو, صبح آپ سب نے ہمت کر کے کم سے کم 10 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھے, 10 دفعہ کہہ رہا ہوں, 100 دفعہ تیسرے یا چوتھے کلمے کا ورد کرنا ہے, صبح بھی اور شام بھی. ایک تسبیح لے لیں, یا ڈیجیٹل تسبیح لے لیں, یا وہ والی تسبیح. 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ استغفار, درود شریف پڑھنا ہے 10 دفعہ نبی کے احسانات کو سوچ کے, اور 10 دفعہ استغفار اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اور پھر 100 دفعہ تیسرا کلمہ یا چوتھا کلمہ. تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. سمجھ رہے ہو؟ تو جو آپ کو آسان لگے وہ, اور ترجمہ مفہوم سوچ کے, اس کا زیادہ دل پہ اثر ہوتا ہے. 100 دفعہ یہ تسبیح صبح پڑھ لی, تبلیغ والے تو بتاتے ہیں 100 دفعہ درود, 100 دفعہ استغفار, بہتر تو وہی ہے, لیکن میں تو بہت ہلکا پیکج بتا رہا ہوں نا, بالکل آخری درجے کا. باقی آپ اس میں غریبی میں بڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے. تو کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, کچھ ہلکے کچھ بھاری, تو سب سے آسان ترین پیکج بتا رہا ہوں میں. 100 دفعہ یہ عمل صبح کر لیا, اور 100 دفعہ شام. اب شام میں عصر کے بعد کریں, مغرب کے بعد کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. ایک عمل تو یہ ہو گیا. دوسرا, روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ تلاوت. کم سے کم کتنی دیر؟ اچھا, یہ آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ میں 10 دن تک اپنے آپ کو اس معمول کا عادی بنا رہا ہوں, تاکہ پوری زندگی یہ عمل کروں. میں آپ کو پیکج وہ دے رہا ہوں جو آپ اعتکاف کے بعد بھی کر سکتے ہو. اس نیت سے نہیں کرنا کہ ہم اعتکاف میں, اس نیت سے کہ اس 10 دن میں ہم نے اس معمول کی پوری زندگی کے لیے عادت ڈال لی ہے. تو یہ تسبیح ہو گئی, اور روزانہ آدھا گھنٹہ اس لیے کہہ رہا ہوں, کسی کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے, کسی کی آہستہ ہوتی ہے, تو کوئی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں 1 پاؤ پارا پڑے, کوئی ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے میں آدھا پڑے. آدھا گھنٹہ نہیں ہوتا, 20 منٹ کر لو, پوری زندگی معمول کی نیت سے. تو یہ روزانہ آپ نے کیا کرنی ہے بھائی؟ تلاوت کرنی ہے. تیسرا کام, 24 گھنٹے میں 1 دفعہ تسلی سے دعا مانگنی ہے, خوب تسلی سے, اپنے لیے, والدین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, سسٹم کے لیے,
اور جو کچھ بھی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اپنی آخرت کے لیے, دنیا کے لیے, اپنے کاروبار کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنے بہنوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے استاذوں کے لیے, قبر کے لیے, قبر کے عذاب سے حفاظت, میدان حشر سے حفاظت, جہنم کی آگ سے حفاظت, جنت الفردوس کا اللہ وارث بنا دے. تو یہ جتنی بھی آپ کے دل میں تمنائیں ہیں, کم سے کم ایک دفعہ تسلی سے کیا کرنا ہے, اس میں آپ کا دل لگے گا نہیں, بھاڑ میں جائے دل کی ایسی کی تیسی, آپ نے کام کرنا ہے. ہم غلام ہیں, غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو پورا کرنا. ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب آپ دعا مانگو کہ شیطان کے دل تو لگ ہی نہیں رہا, ابے چھوڑ دل ول کو, عادت ڈالو. ابن سیرین, محمد ابن سیرین ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے عادت ڈالنے کے لیے, دل نہیں لگتا تھا, یعنی 20 سال کے بعد میرا تہجد میں دل لگنا شروع ہوا ہے اور مزہ آنا شروع ہوا تہجد میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے نا ایک دم امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں ہم, ایک دم یوں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, آپ کا کام ہے دعا مانگو. تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کیا کرنا ہے, تسلی سے, اور اس کے لیے بہتر وقت ہے تہجد کے بعد. تو کم سے کم تہجد کی 8 رکعتیں, رمضان میں 8 پڑھ لو, رمضان کے بعد جب گھر جاؤ گے تو پھر بے شک 4 پڑھ لیا کرو ڈیلی. کم سے کم نبی سے 4 رکعتیں بھی ثابت ہے, کچھ بھی نہیں تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لو یار. تو 4 رکعتوں کا زندگی بھر کے لیے کوشش کرو, معمول بنا لو. اللہ توفیق دے تو پھر 8 پہ آ جانا. لیکن اعتکاف میں آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو کم سے کم تراویح آپ نے 20 پڑھ لی, اور آخر میں تہجد رات کے آخری حصے میں کتنی پڑھ لی, 8, اور اس کے بعد لمبی دعا مانگ لی. اگر اس کے بعد ٹائم نہیں ہے تو دن میں کوئی ایک ٹائم متعین کر لو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. اور ایک آخری بات, اشراق پڑھ لو تو اور زیادہ اچھا ہے, لیکن بعض لوگ رات کو جاگے ہوئے ہوتے ہیں, نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے, فجر کے بعد لمبے ہو جاتے ہیں وہ جا کے. تو بہتر تو یہ کہ اشراق بھی پڑھ لو آپ, اور مغرب کے بعد 6 رکعتیں بھی پڑھ لو, وہ بھی سنت ہے. تو لیکن یہ تو ہے نا, یہ والا جو معمول تو میں کہہ رہا ہوں یہ پورے سال آپ کر سکتے ہو جو میں نے آپ کو بتایا ہے. آخری بات یہ کہ یہ رافع اور واسع یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ابھی میں ہم سوچ رہے ہیں کوئی جتھوں کی شکل میں نا آپ کو ان کو آپ کا امیر بنا دیں. 200 سے 180 یا 200 کے قریب افراد ہیں, تو دن میں کوئی تجوید کی کلاس کر لیں, ٹھیک ہے نا. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو مسجد کی انتظامیہ والے بھی کر دیں گے, یہ شہریار بھائی وغیرہ, کہ یہ سب کے نا 5-5 10-10 لڑکوں کی کلاس بنا دی جائے. آدھے سے 1 گھنٹہ ڈیلی آپ نے, یہ خود آپ لوگ طے کریں رافع واسع کے ساتھ مل کے, اور انتظامیہ بھی اس میں انوالو ہوگی انشاءاللہ, مل کے نا کوئی ایسا پیکج بنا لیں, کلاس بنا لیں 5-5 10-10 لڑکوں کی, جن میں ایک قاری ہو, ٹیچر ہو. وہ قاری ان کو علم طرح سے لے کے سورہ ناس تک ان کی تجوید ٹھیک کر دے, آدھا گھنٹہ. اور آدھا گھنٹہ جو روز مرہ کے مسائل ہوتے ہیں, نماز کے, روزے, زیادہ تر تو نماز ہی کے ہوتے ہیں, نماز کا طریقہ ہے, نماز کے مسائل ہیں. تو یہ بھی چونکہ دونوں اکثر میرے ساتھ رہتے ہیں, یہ بھی بڑے فنٹر بن چکے ہیں, مسائل ان کو بھی کافی آ گئے ہیں. اور بھی اگر کوئی عالم ہو بیچ میں اعتکاف والوں میں تو ان کو بھی ٹیچر بنائے جا سکتے ہیں, کبھی میں بھی چکر لگا لوں گا. تو آدھا گھنٹہ مسائل کا سیشن, سیکھے نماز کا طریقہ, نماز ہی ٹھیک کر لیں. اور باقی کو آپ نے کون سا یہاں سے فنٹر بن کے جانا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, چھوٹے موٹے نماز کے مسائل. تو روزانہ آدھے سے لے کے 1 گھنٹے تک کوئی کلاس کی ترتیب بنا لیں, یہ آپ دونوں کے ذمے ہے, اب یہ آپ کے ذمے ہے, ٹھیک ہے نا. کلاس کی کوئی ترتیب بنا لیں جس میں آدھا گھنٹہ تجوید کا ہوگا. پورا فنٹر نہیں بنو گے آپ کہ کوئی سبا شرح قاری بن جاؤ اور یہاں سے جانے کے بعد اب حسن قرات کے مقابلوں میں شرکت ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہوگا. کم از کم 2-4 غلطیاں تو ٹھیک ہو ہی جائیں گی نا, تو کچھ تو سیکھ کے جاؤ گے یہاں سے. تو یہ ترتیب بنانی ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. جی